آواز نہیں آئی ہے، جواب کیا ہو گیا؟ سائلنٹ موڈ پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں لگتا ہے کہ انہیں جاگے ہیں آپ جی، تو اہل القبور ہوئی جواب دیتے ہیں، ہاں نہیں کرتے سلام السلام علیکم۔ پہلی درخواست یہ ہے کہ عمل کو صحیح بنانا ہے، اور عمل آداب کی رعایت کے ساتھ صحیح بنتا ہے۔ الدین کلو ادب، دین پورا کا پورا آداب کا مجموعہ ہے۔ تو ہمیں اللہ نے ایسے پیارے نبی عطا فرمائے ہیں کہ جنہوں نے تھوکنے کا بھی ہمیں آداب بتایا ہے نا، چپل پہننے کا، چپل کے اتارنے کا، جی استنجے کا، یعنی ہر زندگی کے گوشے کا ادب بتایا ہے۔ یہ تو دینی مجلس ہے، اس کے آداب میں بتایا کہ جڑ کے بیٹھے، بیچ میں جگہ نہیں کھانے رکھے، جیسے ہمارے میں سفر گزر کرتے ہیں، یہ ذمہ داری ہے، خالی رخو خالی نہیں، ہمیشہ کے لیے جس کے سامنے جگہ پور کر لے۔ ہاں یعنی یہ آداب میں سے بادب بانصیب، اللہ محروم نہیں کریں گے، کیونکہ ابن عربی قول حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ بیت الخلا جانے میں اور نکلنے میں جو نور ہے وہ چاند سورج میں بھی نہیں ہے، اللہ میں یقین عطا فرما ہوا ہے۔ تو جس کے سامنے جگہ نہ دیکھو یہ خالی جگہ ہے تو وہ سامنے، ہاں جو بھی آگے بڑھ، جو آگے بڑھتا ہے اسے آگے بڑھاتے ہیں، یہ حدیث کے خلاصہ ہے۔ جلدی آگے بڑھو، جلدی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی آگے بڑھنے والا بناوے، آمین بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد۔ یہ پوری مجلس کے لیے پیچھے بھی جو بیٹھے بہت دور ہے وہ بھی آگے بڑھے، ہاں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو عظمت کے ساتھ سنیں۔ ہاں، تعریف کو اللہ محروم نہیں کرتے، اور اپنے ذرا موبائل ہے نا، اس کا جو ہے نا وائبریٹ پہ بھی نہیں رکھے، وہ ایک سوئی ختم کر لیتا ہے۔ چھوٹا بھائی جوال ہے، عربی میں اس کو جوال کہتے ہیں، اس سے ساری ایک سوئی ختم کر دی۔ ہاں، ہمارے اعمال کی جاذبیت کو، نورانیت کو، روحانیت کو، اور حلاوت ہوتی مٹھاس، ایمان کی مٹھاس کو دکھایا۔ یہ کہ میڈیکل بیس پہ یعنی پپیتوں میں سے ایک رس نکالا جاتا ہے اس کا، تو پپیتے دکھنے میں کتنے اچھے، لیکن کیسے ہوتے بولو، کیسے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بمبئی کی زبان میں پچے۔ ہاں، تو ایسے ہمارے اعمال کے حلاوت کو، مٹھاس کو چوس لیا ہے۔ خود بھی بچے، اپنے بچوں کو بھی بچا رہے ہیں۔ اللہ پوری امت کی اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، یہ جو ہے جڑنا ہے، یہ ساری محنت ہے دعوت و تبلیغ کی، یہ اپنی آخرت کے بنانے کے لیے ہے۔ چند باتیں اس محنت کے ذریعے اپنے دلوں کے اندر میں راسخ کرنا ہے، رسخ کہتے ہیں۔ ایک کیل مارتے ہیں، اس کو پلائی سے اکھاڑ دیتے ہیں آسانی سے، بلکہ اسکیو کرنا، ایشور نے پیش پکڑتا ہے، گرپ۔ ایسے میں دوست بزرگ ہو کہ اپنے دلوں کے اندر میں راسخ ہو جانے، یعنی پکڑ لے میں یہ بات کہ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخرت کے بنانے ہی کے لیے بھیجا ہے، اور کوئی دوسرا عنوان نہیں دنیا میں آنے کا۔ اس کو خوب اندر اتارنا ہے کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں، اپنی بولو کس لیے آئے ہیں؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے، یعنی آخرت بنانے کے لیے آئے، اور کوئی عنوان نہیں دنیا میں آنے کا۔ ہمیں دنیا میں
ہمارے رب نے، ہمارے خالق مالک نے بھیجا ہے تاکہ ہم دنیا میں اپنی آخرت بناوے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور کوئی دوسرا عنوان نہیں ہے۔ ایک مجلس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ بیٹھے تھے، تو پوچھا ایک جوان نے کہ اللہ کے نبی، ایمان والوں میں عقل مند کون ہے، سمجھدار کون ہے؟ تو فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان والوں میں عقل مند اور سمجھدار وہی جو اپنی موت کو یاد رکھے۔ کہ نبی کا فرمان ہے۔ کون عقل مند ہے؟ جو آپ سے بولو، یہ اپنا مذاکرہ ہے، اپنا سبق ہے میرا اور آپ کا، کہ ایمان والوں میں عقل مند اور سمجھدار آدمی ہو جو اپنی موت کو یاد رکھے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی کیا کر لے، تیاری کر لے، وہ عقل مند ہے۔ دنیا کسی کو بھی عقل مند بولے، یہ ہے فائنل اسٹیٹمنٹ، قطعی فیصلے کی بات ہے۔ دنیا کسی کو چاہے عقل مند سمجھے، وہ سب دھوکہ ہے۔ عقل مند وہ ہے جس کو میرے نبی نے فضل دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، عقل مند وہ جو اپنی موت کو یاد رکھے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے۔ کیوں؟ کہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا اس کا گھر ہے جس آخرت میں گھر نہیں۔ یہ کسی فلاسفر کے ڈائلاگ یا نظریہ نہیں ہے۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں، اور دنیا کے لیے وہ مال جمع کرتا ہے جس کو عقل نہیں ہے۔ دنیا کے لیے مال جمع، جس کو عقل نہیں ہے۔ بھاڑے کے گھر کو کون سجاتا ہے؟ میرے ایک دوست ملنے آیا ہمارے بلڈنگ میں، رینوویشن کر رہا ہے اپنے گھر کا، تو میں نے کہا کہ بھائی بھاڑے کے گھر کو اتنا سجانا کہاں کی عقل میں دی؟ نہیں، میں کرایہ کا نہیں ہوں، میں نے اس کو خریدا ہے۔ کیا کریں؟ میں نے ایسے کہا کہ یہ بھاڑے کے گھر کو اتنا سجا رہا ہے کرایے کے گھر کو، تو عقل مندی ہے؟ نا، میں نے اس پر رجسٹر کیا۔ تو میں نے کہا میرے گھر میں تھا، جس گھر سے میرا جنازہ نکلے گا میرا گھر نہیں ہے، تو بھاڑے کے گھر ہے۔ میں نے گھر سے جنازہ نکلا، میرا گھر کہاں ہے؟ میرا گھر تو وہ ہے جو اس میں ہمیشہ رہوں گا۔ تو کہاں ہے بولو؟ کہاں ہے؟ آخرت میں، جنت میں۔ تو فرمایا آقا نے، دنیا اس کا گھر اس آخرت میں گھر نہیں ہے۔ دنیا کے لیے وہ مال جمع کرتے ہیں جس کو عقل نہیں ہے۔ یہ باتیں ایمانیات کی اپنے اندر اتارنی ہے تاکہ ہم صحیح زندگی گزارے۔ اور دنیا کی گلیمر لائف ہے نا، یہ بتائی جاتی ہے، غفلت کی جگہ ہے، اور غفلت کے بڑھانے کے اسباب ہے۔ ہر آدمی کو گلیمر لائف بتائی جاتی ہے، ہر ایک اپنے مقدر سے پھنسا ہوا ہے۔ جو مقدر کا لکھا جا چکا ماں کے پیٹ میں، ہمارے ایمانیت میں سے وہ بڑھتا نہیں ہے، چاہے کتنے بھی ٹوپیاں پہناوے آدمی۔ ٹوپی سمجھتے؟ تبلیغ کی نہیں، بمبئی کی صلاح ہے۔ پہلے ٹوپی سستی تھی تو ٹوپی کے کرانے کے ریٹ بھی کم تھے، تو دوپلی ٹوپی ملتی تھی تو پھوکٹ پہناتا تھا، یعنی کمیز زیادہ سلانے کے لیے تو اس کی میچنگ کلر میں، کبھی دوپلی ٹوپی بہت خال نظر آتی ہے، دوپلی سمجھتے نا، پھوکٹ دیتا تھا وہ۔ پھر بعد میں وہ گاڑی میں بکنے 5 روپے کی، کتنی بولو؟ پھر 10 کی ہو گئی، پھر 20 کی ہو گئی۔ وہ ریٹ معلوم ہے کہ ہمیشہ خریدتے تھے، 25 کی، 30 کی، ابھی تقریباً یہ 100 کی ہو گئی۔ اور بعض قیمتیں سنتا تو حیرت ہوتی ہے، بڑی ٹوپی دنیا کو پہنائی ہے، بہت بھاری۔ تو ٹوپی کے ریٹ بھی بڑھ گئے پہنانے والے کے، پہلے 500 کی 1000 کی پہنا تو بہت ہے، ابھی تو سیاہ کی کھوکے سے کم کوئی پہناتا نہیں، کیوں؟ تو وہ ہے دھوکے میں نہیں پڑنا۔ تو آدمی جو ہے اپنے گلیمر لائف دھوکے کے لیے جو ہے نا الگ الگ تجویز کرتا ہے۔
وہ قدر کی تو اس کی ہے اپنی. جو جہاں ہے اپنے پاس میں رہے, جو اللہ نے دیا اس پہ قناعت کرے. ایک طرف تو وہ ملیں گے صحابہ کی سیرت میں دیکھنا کہ مجھے سریا پر مال کے اعتبار سے, ایک وہ ملیں گے جن کے گھر میں چولہا نہیں جلا, ہر آدمی اپنے لیے مطمئن تھا, دوسروں کی دنیا کو دیکھ کے راہیں ٹپکاتا تھا, وہ مال میں مست, ہم حال میں مست رہے. یہ جو دھوکے میں بتائی جا رہی کلمہ لائف, ہاں, تاکہ ہر آدمی بےچین, پارٹ ٹائم کرتے ہیں. بچیاں, جوان بچیاں پارٹ ٹائم کام کرتی ہے, یہ سب دھوکے ہیں. مقدر لکھا جا چکا ہے, آدمی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنی روزی پوری نہیں کر لے. ہاں جی, اور مقدر سے زیادہ کسی کو نہیں مل رہا. رکھنا ہمارے بزرگوں میں وہ مستجاب الدعا تھے جی, اس وقت نام میرے ذہن سے نکل رہا, تو مستجاب الدعا تھے. تو یوں دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے 1,00,000 روپے چاہیے, جب سے کیسے لگا, اپنے لیے نہیں ہے, 1,00,000 روپے چاہیے. تو ان کو اونگ آ گئی دعا کرتے کرتے. تو دیکھا جنت ہے, جنت سجی سجائی جنت ہے, اللہ مربی ہے, اور جنت دیکھی تو دیکھا تو بڑی شاندار جنت ہے. اس میں بڑا محل ہے سفید موتی کا, اس پہ جو ہے نا اوپر اس کا ایک مینارہ ہے, اس پہ ہیرا چمک رہا ہے جو پوری جنت کو منور کیے ہوئے. جی ان کا نام تو پوچھا کس کی جنت ہے, انہیں کا نام لیا. کس کا؟ حضور کا. تو کہنے لگے نہیں, وہ مانگ رہے تھے نا, تو وہ آواز آئی یہ بھی کہہ رہے وہ ہیرا نکالو, 1,00,000 روپے مانگ رہا ہے. کیا مانگ رہا ہے؟ ہیرا نکالو 1,00,000 مانگ. تو جلدی سے نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. کوئی جو ہے نا جتنا بھی ہے مقدر سے زیادہ نہیں. اگر کوئی لیتا ہے تو اوور ڈرافٹ ایشو کر رہا ہے. اوور ڈرافٹ سمجھتے, پہلے اوور ڈرافٹ ہوتے تھے, اکاؤنٹ میں پیسہ کم ہے اور اوور ڈرافٹ ایشو کرتے تھے. مقدر سے زیادہ کوئی نہیں, اپنے آخرت میں وہ نفی کر رہے ہیں, اپنی جنت کو بگاڑ رہے ہیں. یاد رکھنا, ماں کے پیٹ میں لکھا کتنا کھائے گا کتنا جیے گا, ملک الموت کو الاؤڈ نہیں, ایک دانہ باقی رہو ماں ان کے روح بچے. تو یہ ہے کہ ہمیشہ مطمئن رہنا جو اللہ نے دیا ہے الحمدللہ. اس لیے کہ جو جتنا ہلکا پھلکا رہے گا, یعنی وہ ہے حدیث کا خلاصہ کہ ایمان کو کشتی کو مضبوط کر لے. ایمان کی کشتی کو کیا ہے, سمند بہت گہرا ہے, توشا اپنے ساتھ میں لے لے, سفر بہت لمبا ہے. کمر کو اپنی ہلکی کر لے, گھاٹی بہت دشوار ہے. اور عمل کو خالص کر لے, پلٹنے والا بہت ہوشیار ہے. ڈپلیکیٹ مال نہیں چلے گا, ڈمی. تو یہ ہے کہ ہمیں یہ تاکید ہے, ہلکے پھلکے رہو. زیادہ دنیا کے ہنسنے کا کاری جی رحمت اللہ کے قبر کو سے بھر دیں, وہ کچھ ایسی ہنستے ہنساتے ہیں نا, کڑوی گولی کو اتار دیتے تھے گڑ میں لپیٹ کے. وہی کہتے تھے کہ باپ نے بڑے بیٹے محمود کو دیا 50 روپے. کتنے پرانوں کی بات ہے, ابھی ٹیلی نہیں کرنا, اس وقت کی جو بات بتائیں.
آج کے 500 روپے سمجھے 50 روپے دے دیے، اور چھوٹے بیٹے احمد کو 5 روپے دیے۔ شام میں دونوں واپس آ گئے، اے محمود جی ابا حساب لا، 50 روپے لیے، 3 روپے کا بس کا کرایہ یہ، اور 3.5 روپے کا بس بھرے تھا، اس میں مجھے پہلے نہیں کرنا، 5 روپے بھر کے دو نا، تو ایسے گھول کے دے، تو فقیر کہ میں فقیر، اور کبھی بھکو پیسہ آتا تھا نہیں جانے، بول 1 پیسہ دے دو 15 دعائیں دے کے جاتا تھا، نسلوں کی دعا دیتا تھا۔ کوئی فقیر بھی ہے نا ہائی گریڈ ہو گیا ہے اب گئے، تو وہ جو ہے 3.5 روپے بلب کتنے ہو گئے، بولے جلدی، اور کتنے ہو گئے، ابھی یہ سب کیسے نکالیں گے، معاف ہو گئے صلاحیتیں، کتنے ہو گئے 5 روپے کا ناشتہ کیا، کتنے ہو گئے 7، اور سر کو جا کے جا حساب لکھ کے لا، کیا بچا ہے کیا خرچ ہوا ہے۔ اس دوران چھوٹے کو بلاتا، کتنے لیے تھے اس کو، احمد کیا ہے حساب لا، کہے کا حساب 5 روپے، ابا کہے کا حساب یوں سے آتا ہے، کہے گا 1.5 روپے جانے کا، 1.5 روپے 2 روپے پھنڈا خلاص، ایسا ہوگا قیامت میں، ایسا ہوگا قیامت میں، 1.5 روپے جانے کا 2 روپے کا پھنڈا یا خلاص۔ حضرت سے کسی نے کہا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس وقت میں نا یہ دنیا کا جادو بہت چلایا جا رہا ہے، یہ جوال ہے نا دجال کا چھوٹا بھائی ہے، ہاں دھوکے میں نہیں پڑنا، ہمارے اللہ نے وہ رکھا ہے جس کو کوئی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، کسی کانوں نے بولو سنا نہیں ہے، کسی دل کو خیال بھی نہیں گزرا، تصور نہیں کر سکتے۔ وہ حوریں ایسے ہے کہ سمندر میں تھوک دے تو کیا ہو جائے، بولو نا، ہاں یہ خبر ہے، وہ انتظار میں ہے گھر کب آؤ گے، گھر والا بیچارہ ادھر سے ٹائم پاس کرنا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی نے، کل یہ کی بات بتاتا ہوں، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بہت مختصر بات کرتے تھے۔ ایک شخص آیا، حضرت پہلے ایک دکان تھی، کتنی دکان تھی، اب 2 ہو گئی، کتنی ہو گئی، حضرت بہت باروب، ہاں بھائی مقدر تو ہی رہ گیا، مشقت بڑھ گئی، 2 دکان میں ڈبل آئے گا، ڈبل کھائے گا، ایک ٹنکی میں 100 لیٹر پانی ہے، کتنا بولوں، ایک اگر اس کو ٹیپ لگا دے، کیا بولتے کاک، اپنے بھاشا میں کیا بولتے، بمبئی کی زبان ہے نا، ایک کاک لگا دیے، کتنا دے گی وہ 100 لیٹر، اور 2 کاک لگائے تو 200 لیٹر، بولو نا، اور 3 لگائے تو 300 لیٹر، جو ہے اس میں آئے گا 10 دکانیں لو یا 50 دکانیں لو، جب مقدر کا اتنا ہی ملے گا، ہاں دھوکے میں نہیں پڑنا۔ میں اس لیے بتا رہا تھا کہ اس وقت میں ایک نشہ ہے، نشہ، دھوکے میں نہیں پڑنا۔ تو پہلے شکر ریشن میں ملتی تھی، کیا ملتی تھی بولو، ہاں تو وہ آتی تھی، شکر مارکیٹ میں نہیں ملتی تھی، اچھا گڑ 2 روپے کلو تھا، میں کرانے کے بیپاری ہوں، شکر تھی نہیں مارکیٹ میں، ریشن میں آتی تھی، وہ 4 روپے کلو ہوتی تھی۔ ہم لوگ کچھ ایسے لوگ تھے نا جو بیچارے وہ غیر سماج کے تھے، ان کے کارڈ لے کے ان کو گڑ دیتے تھے، ان کی شکر ہم لیتے تھے، تو ہر ایک کو شکر کا ریشن کارڈ تھا نا، اس پر جو ہے لکھا رہتا تھا کتنا، کہ 400 گرام پر ہیڈ، پرتی ویکتی، مراٹھی کرتے گا تمہارا کتنا 400 گرام، تو ہماری فیملی تھی 10 آدمی کی، کتنی تھی، ابھی قلت کا زمانہ آ گیا، ہم تو ہمارے تو زمین بنجر ہو گئی ہے سب، تو 10 آدمی کو 400 گرام سب سے کتنا آئے گا شکر، بولو نا، کتنی آئے گی 4 کلو، تو پولیتھین کی تھیلی لی، جیب میں رکھی، اور لاشن کھڑا ہو گیا، کتنا دے گا وہ 4 کلو،
اور 100 کلو گول لے کے گیا تو کتنا دے گا؟ 100 کلو گول لے کے کتنا دے گا؟ 4 کلو. وہ پولیتھین کی تھیلی اونڈے لو تو 4 کلو پورا ملے گی، اور 100 کلو گول اونڈے لو تو 100 گرام کم ملے گی. اس کے کھانچے زیادہ ہوتے ہیں. جتنے بڑے شکلیں نا اس کے لیکیج بہت ہوتے ہیں، خالی دھوکے کی بات ہے. تو قاری جی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے تھے. ان کی کچھ باتیں میں نے اپنی گرامر بندی سے نکل کر آؤں. ایک تو باپ نے ہو دیا وہ بات. پھر کہتے تھے کہ یہ 500 کی گھڑی ہے، 7 بجا رہی. کتنے کی؟ کتنا بجا رہی ہے؟ 7. تو 5000 کی کتنے بجائے گی؟ 700. اور ایک راڈو گھڑی آتی تھی. ابھی تو راڈو کے مقابلے میں کوئی دوسرے گھڑی آتی ہے، قیمت لینا بھی اچھا نہیں لگتا ہے. پوچھتے ہیں کیا ہے یہ نہیں چلے وہ نہیں سو چلے گا. راڈو گھڑی آتی تھی اس وقت 10,000 20,000 کی. تو 500 گھڑی 7 بجاتی ہے تو 5,000 گھڑی کتنی بجائے گی؟ 70. اور راڈو گھڑی اس سے مہنگی آتی تھی پہلے. ابھی تو وہ اس کی جگہ میں کوئی اومیگا فوڑ گاڑی قیمت سن کے کہیں آتی ہے. کتنے بجائے گی وہ پتا نا. پھر مقصد ہے کہ بھائی گھڑی بجا ہوئے وقت والا پر ہے. تو 500 کی گھڑی 7 بجاتی ہے تو 5,000 کی گھڑی ہو جائے گی. دیکھو انصاف کی بات کرو، یعنی 100 روپے میں 1 کلو سیب ملتے ہیں تو 500 میں کتنے ملیں گے جی؟ کتنے؟ تو 500 گھڑی 7 بجا دی تو 500 گھڑی کتنے بجائے گی؟ 5,000 کی گھڑی 12 بجا کیا اتنا ہی بجائے گی. تو ایسے باتیں بتا. پھر کہا کہ ایک آدمی کا 1 لنگی ہے کتنی پہنے گا؟ اور 12 لنگی تو کتنے پہنے گا؟ کیسے کیا؟ ہاں جی ایک ہی پہنے گا. پھر کہتے تھے ایک آدمی کے پاس 20 بیڈ روم گھر ہے. سن لیں کتنا گھر ہے؟ کتنے بیڈ روم کا؟ تو رات بھر کیا 2 گھنٹہ مرے گا؟ سوئے گا کتنے میں؟ ارے خان صاحب کیا بات ہے، 20 بیڈ روم کا فائدہ اٹھانا ہے نا. ہاں دھوکے میں نہیں پڑنا. دنیا کی ہے نا ہمیشہ اس کو بھاؤ نہیں دینا. بھاؤ دینے کی چیز ہی نہیں. ٹوپی 5 روپے سر پہ رہے گی اور 100 روپے کے جوتے کہاں رہیں گے؟ چپل پیروں میں. اب دیکھو سب چپل باہر ہے ٹوپی سر پہ ہے. دین کا چھوٹا سے چھوٹا عمل ہے نا قیمتی ہے. جوتے سر پہ لے کے آئے چپل. اچھا سڑک کے بولے نہیں 5,000 کے تیری ایسے کی تیسے جا 10,000 کے تو رہیں گے کدھر مسجد کے باہر رہیں گے سر پہ رکھیں گے اس کو. دنیا جو ہے نا یہ کتنی بھی پیروں میں رہے گی. کیا رہے گی وہ؟ اور دین کا چھوٹا عمل کدھر رہے گا؟ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا اور کیا شان و شوکت تھی. وہ تخت جا رہا تھا تو ادھر پر جنات کی 76 کرسیاں انسانوں کی کرسیاں اور پرندے کتابیں سورہ نمل میں نا چوٹیاں تابے جنات تابے کیا شان و شوکت تھی. اس میں کمپنی سے سبحان اللہ کیا شان و شوکت سننا بیٹھے. داؤد کی تعریف کیا سبحان اللہ. تو آواز پہنچی ہوا نے پہنچے لینڈنگ کیا. نہ ہیلی پیڈ کی ضرورت نہ کرنے کی ضرورت ہے. آن اسپاٹ لینڈنگ کیا. اس کو آئے کیا کہا تو نے نبی تھے نا میں نے کچھ نہیں کہا. اتنی بڑی بادشاہ گھبرا گیا ہو. میں نے کچھ نہیں کہا ڈر مت. کچھ تو کہا تو نے ڈر مت گھبرا مت. میں نے کچھ نہیں کہا نہیں کچھ تو کہا نہیں حوالے پیغام کو. میں نے کہا کہ سبحان اللہ کیا شان و شوکت سلیمان نے سن لیا. ابھی ہم سب کے لیے پیغام ہے. سن لے سلیمان ابن داؤد کی جو سلطنت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. کہیں ہے نشان بتاؤ کہیں ایسا کہ تیرے عمل نامے کا سبحان اللہ جنت میں بڑھ کے دیکھ جاؤ. حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے اللہ اکبر. جلجان رحمۃ اللہ علیہ کا جلجان رحمۃ اللہ علیہ کو ستو بھاگ رہتے ہیں.
नई जनरेशन को मिसालें देना मुश्किल है। अंडे, मुर्गी अंडे सेती है तो बोले कि अंडे क्या होते हैं, सेती सेना क्या होता है, उन्होंने कैसे बगैर माँ बाप के औलाद के अंडे खा रहे हैं, पोल्ट्री के अंडे, तो उसमें से चूजे निकलेंगे तो अंडे सेती है ना, ऐसे मिसाल है। तो ऐसा है कि वो सत्तू फाँक रहे थे। सत्तू का हमारे रिवाज नहीं है, यूपी का वहां जो हमारे बिहार में भी है सत्तू। अभी ये नहीं जैसे सब ओट होता ना, वो इजी टू ईट या सूप। किसी ने कहा आप रोटी क्यों नहीं खाते हैं, तो कहने लगे एक लुकमे के चबाने में, एक लुकमे के 70 सुभान अल्लाह का नुकसान हो रहा है। 40 साल से खा रहा हूं। कितने साल से? क्या ना उसूल क्या होगा, अपने औकात को कितना जाहिर कर रहे हैं। इस दज्जाल के भाई ने तो और हमें जो है ना नादान किया है। नींद खराब हो गई है, सेहत पर असर हो रहा है, बच्चे नादान हो रहे हैं। इसके एक एक्सपर्ट ने बताया कि इसमें मैसेजेस है, क्या बोलो, खामोश, बाप से नफरत कर, मां से आर्ग्यूमेंट कर, अंदर फैलाया जा रहा है जहर, और माएं फारिग होने के लिए देती हैं। तो कितने साल से खा रहा बोलो? 40 साल से, ताकि मेरे आखिरत बने। तो कहा कि सुभान अल्लाह। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया कि सुन ले, सुलेमान दाऊद की हुकूमत खत्म हो जाएगी, तेरा अमाल में सुभान अल्लाह जन्नत में भी क्या रहेगा, बाकी रहेगा। और हदीस पाक के मफ़हूम में आता है कि एक सुभान अल्लाह पे, गौर से सुने मेरे नाफर के लिए, एक सुभान अल्लाह पे अल्लाह ताला जन्नत में दरख्त लगाते। क्या लगाते हैं बोलो? जिसके साए में, जिसके अरबी घोड़ा, कौन सा घोड़ा, कितने साल चले? 500 साल चले, साया खत्म नहीं होगा। मेरे नबी की खबर आई है। कितने साल चले? तो अरबी घोड़ा क्यों कहा? सारे घोड़े दौड़ते हैं। तो टू व्हीलर होते ना, टू व्हीलर, देखो लूना थी, लूना नहीं लोगों कुछ मालूम है। अभी तो फाइनेंस से सब है ना, तो गाड़ियां आसार कदीमा में पहुंचा दी। लूना आती थी, लूना, तो कभी चढ़ाव पे पैडल मारना पड़ता था सपोर्ट के लिए, तो भी टू व्हीलर है। लेकिन उसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड 20 की थी। एक एमएटी आते थे, एमएटी उसके बाद अपग्रेड, तो 80 मैक्सिमम स्पीड उसकी 80 की थी कि नहीं, वो भी टू व्हीलर है। और एक यामाहा, मुंह में पानी छूटता है, लेकिन उसकी ग्रीन लाइट है ना, ग्रीन स्पीड है ना 120 की नहीं, उसके बाद उसका रेड सिग्नल शुरू हो जाता है। 180 तक का उसका होता है मीटर। तो सब टू व्हीलर है, लेकिन हर एक की अरबी घोड़ा 500 साल चले। अभी किसी ने कहा कहता है कि अरबी घोड़ा ना यहां से वहां तक 4 महीने में पूरा करता है कवर, मशरिक से मगरिब तक। तो वो अरबी घोड़ा जो है 500 साल चले। कितने साल चले? तो उस तरह की एक अंदर की शाख, बाहर की नहीं, कौन सी शाख? अंदर की शाख ऑस्ट्रेलिया में हो, दूसरी फिजी में हो, बाहर की नहीं कहता हूं, तीसरी जो है मॉस्को में, चौथी यूके में, पांचवी कनाडा में, छठी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, फिर एंटार्क्टिका में, और उधर इंडोनेशिया में। ऐसी फैली शाखें, अंदर की शाखें है ना, अंदर की शाखें भी है ना, 500 साल में वो कम पड़ेगी। तो दर कितना बड़ा होगा समझ लो। दुनिया में एक एक लम्हा कीमती है, इसलिए सत्तू फाँक रहे थे, क्यों? आखिरत वसूल करने के लिए। तो दर कितना बड़ा होगा? तो फिर एक सवाल में एक दरख्त लगेगा, तो जन्नत कितनी बड़ी होगी? इसलिए हदीस पाक में आता है, अहले जन्नत को जन्नत में जाने के बाद किसी चीज का कम अफसोस नहीं होगा, बस उस घड़ी की दुनिया में
اللہ کے ذکر ہے. کتنا زبان، ایک دم زبان کو ہلانا ہے اور کروڑوں کو پانا ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرماوے. ہاں ہم اسے خوب فکر کرے پیارو. دنیا کا موقع ہے، یہ کل نہیں ملے گا. جو دن چلا گیا وہ چلا گیا، قیامت تک نہیں آئے گا. آج کی تاریخ، آج کا دن، آج کی تاریخ، آج کا مہینہ ہے نا. آج کیا تاریخ ہے؟ 7 دسمبر ہے نا. تو 7 دسمبر 2025 آئے گا قیامت تک. یہ تاریخ کبھی نہیں آئے گی. اس لیے میرے پیاروں، میں تو بیان نہیں کر رہا ہوں، ہم اپنے اوقات کی حفاظت کریں. ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فقط اپنی آخرت کے بنانے کے وجہ سے اللہ خوش شکایت فرماتے ہیں، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پرانی چیزوں کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ کی ہے. دنیا تو چھوڑ کے جانا ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاش چلے گا بن جائے گا. سب کرائے کے گھروں کو سجا رہے ہیں، کوئی بھی ہو، یہ عقل مند نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے اس محنت کے ذریعے اس بات کو اندر راسخ کرنا ہے. پھر میں اصل پہ آ رہا ہوں. اس بات کو اپنے راخذ کرنا ہے. ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی نے بھیجا، بولو آخرت کا، اور کوئی عنوان نہیں. اس کو ہمیشہ مستحضر رہنا. بستر پہ جاوے تو سوچ لیں اللہ بسمی کا اموتو، کہ تیرے نام سے مر رہا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوگا. موت کا استعداد. آج بستر پہ سویا ہوں، کل کدھر ہونا مجھے؟ الحمدللہ الذی احیانا. تعریف ذات کے لیے جس نے مجھے زندہ کیا. بعد ما اماتنا ویلجو. جس طرح موت کا ہے نا، یہ موت، نیند موت کی چھوٹی بہن ہے. جس طرح میں سو گیا اٹھا، اس طرح میں اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت میں قبر میں سو کے حشر میں جانا ہے. ہر وقت دھیان رہے، دھیان. موت ساری چیزوں کو آسان کرتی ہے. ہاں، موت کا دھیان، موت کا استحضار. اور اس کی یہ غفلت کا اتنا پرتو ہے دوستو، اتنی محنت ہے کہ قبرستان میں جا کے بھی جو ہے نا، یعنی اپنے رشتے دار کو دفن کر رہا ہے اور موت کو بھولے ہوئے. اتنی غفلت کا زمانہ ہے. ایک وہ زمانہ تھا کہ کھیل کے میدان میں پہلے ہم دیکھیں تو بچے کھیل رہے تھے اخروٹ سے، جیسے گوٹیاں تھی نا، ویسا اخروٹ سے کھیلتے تھے. ایک بچہ بچہ ایسا بیٹھا، غمگین بیٹھا ہے، سمجھے شاید اس کے پاس کھیلنے کے لیے اخروٹ نہیں ہے. تو اس کے پاس گئے کہ بیٹے تجھے اخروٹ خرید کے دے دوں؟ تو ایسا گھور کے دیکھا تیکھی نگاہ سے. ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے. جب ماحول ہوتا ہے نا تو بچے بچے میں ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے، تو کیا بات ہے، ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے. وہ اچھا کہہ رہا ہوں. بہلول رحمۃ اللہ اور کہ تو چھوٹا ہے ابھی. ہاں، میرے اللہ نے فرمایا ہے ہم جہنم کو پتھر سے اور کسے کریں گے، بولا انسانوں سے بھڑکائیں گے اور اس کے کیفیت بدل گئے. تو اس کو کہا کہ دیکھ تو چھوٹا ہے ابھی. کیا ہے؟ چھوٹا ہے. اور اس لیے فکر کر رہا. کیا بہلول پتا ہے، میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہماری امی کو، میرے والدہ کو دیکھا، وہ جب چھوٹا سلگاتی ہے نا، کیا کرتی ہیں؟ تو وہ بڑی بڑی لکڑیوں کو پہلے چھوٹی چھوٹی کیا کرتی ہو، چپٹیاں ڈالتی ہیں اس کو سلگانے کے لیے. تو مجھے جو ہے یہ خطرہ ہے کہیں ہم چھوٹی چھوٹی چپٹیاں استعمال نہیں کی جائے. تو اسے اشعار پڑے کہ جس کو سن کے بہلول کیا ہو گئے. یہ حال تھا. کھیل کے میدان میں بھی موت یاد آتی تھی. آج قبرستان میں جا کے غفلت کے عالم ہے کہ قبرستان جا کے بھی ہر ایک اپنے جو ہے نا گروپ بنا کے ہے کرنٹ ٹاپک چل رہے. میں نہیں کہتا، ہمیں فکر کرنا ہے کہ یہ زندگی امانت ہے.
क्या बोलो, अमानत है। हाँ, हमें फिर ये बात सुन लो, अल्लाह ताला ने हमें फकत दुनिया में किसके लिए पैदा किया बोलो, आखिरत के बनाने के लिए पैदा किया। बल तो सिरुन तो दिन और आखिरत के बनाने के लिए और आखिरत के दुनिया की कामयाबी के लिए अल्लाह ने अपना दीन उतारा। एक ही रास्ता है, ये भी अपने यकीन में लाना है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि अल्लाह बंदों की कामयाबी देंगे दुनिया आखिरत की किसके रास्ते से बोलो, दीन के रास्ते से। बम्बई से दिल्ली जाने के लिए एक ट्रेन का रास्ता है, प्लेन का रास्ता है, बसों का रास्ता है नहीं है? बेंगलोर की बसें चलती हैं, गुजरात में बसें चलती हैं, लग्जरी बसें, ऑप्शन है। हमारे पनवेल से बम्बई जाने के लिए एक तो पुराना रास्ता ट्रेन है, लोकल ट्रेन है, फिर पुराना रास्ता है, फिर वो नया फ्रीवे निकला, अभी क्या निकले, अटल शिशु बिल्कुल बगल में। तो ऑप्शन है, जन्नत में जाने के लिए आखिरत में कोई ऑप्शन नहीं। अल्लाह बंदों को कामयाबी किस रास्ते से देंगे, दीदी के रास्ते से, और कोई बदल नहीं, इसको बदल नहीं है। तो भी जिम्मेदारी है कि उस दीन को जिसको अल्लाह ने हमारी कामयाबी के लिए उतारा, मेहनत करके उसको जिंदगी में लाना, ताकि हम क्या करें बोलो, कामयाब हो जाए दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों कामयाबी मिलेगी दीन के रास्ते से। और कहीं उसका बदल नहीं है, हर को देंगे दीनी के रास्ते से। जितनों को आज तक कामयाबी दी है दीनी के रास्ते से, आज इस जमाने में जितनों को दीन के रास्ते से, क़यामत तक के दीन के रास्ते से। अल्लाह की सुन्नत बदलती नहीं, तो दीन के रास्ते से अल्लाह कामयाबी देंगे, दुनिया में कामयाबी मिलेगी। दुनिया की क्या कामयाबी देंगे, अल्लाह ताला अपने कहा बाबत हम हयात तय्यबा देंगे। क्या देंगे, हयात बोलो ना, अपना सबक है मेरा आपका, हयात बोला ना, हयात तय्यबा। हयात तय्यबा में अल्लाह फरमाते 4 नेमतें मिलेगी। कितनी कितनी मिलेगी, 4। पहले नेमत में है तस्कीरा, अल्लाह रोजे में बरकत देंगे। रोजे में क्या देंगे बोलो, रोजे में बरकत है ना, एक दुकान के 10 दुकान हो जाएंगे। बरकत का मानना जितनी चीज खुदा उसमें काम चलाएंगे, मसले हटके नहीं रहेंगे, शक्ल का वैसे काम चलाएंगे। 2 कई प्याला खिदमत अक़दस में कितने लोगों ने पिया, कितने लोगों ने पिया बोलो, 72 लोगों ने। और ऐसा चखा नहीं, शेर होके पिया, और पहले और पहले भी हर का पिया, गुंजाइश नहीं है। तो दूध का प्याला तो नहीं था, बकेट नहीं बना, भगवाना नहीं बना, सबके जरूरत है हरी बरकत के लिए इंसान है। 13 आदमी का खाना पकाया था, कितने लोगों का, हज़रत जाबिर है खंदक के मौके पे 1300 ने खाया है। कितने में, ये बरकत की मिसाल है। पूरे साल आया तो साल मिलेगी बरकत के तस्करे। 13 आदमी का खाना 1300 ने खाया, कितने ने खाया बोलो, और जो बचाव मदीने में तकसीम किया गया, ये बरकत है। दूसरा पहलू भी देखना, ताकि हमें यानी दोनों पहलू भी नजर आए। जब जिंदगी में दीन नहीं होगा, अल्लाह बरकतें उठा लेते हैं, बरकतें की मेहनत बोलो, और हाजतों को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं, और जब हाजतें बढ़ जाती है ना, बड़ी से बड़ी शक्लें नाकाफी हो जाती है। हदीस में इसका भी तस्करा कि बिना मौत को मौत के वक्त में 3 अज़ाब हो गए। कितने बोलो, कितने अज़ाब, पहला क्या है, जिल्लत से मरेगा, दूसरा भूखा मरेगा, और तीसरा अज़ाब क्या बोलो, क्या है, प्यास की शिद्दत में मौत आएगी। आगे हदीस का खुलासा यह है, समंदर भी पी ले तो प्यास, बोलो ना, ये खबर है, दोनों पहलू सामने होना चाहिए। समंदर पे तो प्यास नहीं बुझेगी, प्यास बुझाने के लिए कितना पानी लगता है, सर्दी में आधा गिलास, मैक्सिमम 1 गिलास, गर्मी में 1.5 गिलास, और समंदर कितनी बड़ी मिकदार है, नबी को खबर है, समंदर में पी ले तो प्यास नहीं बुझेगी। तो ये बेबरकती है। आज जिंदगी बेबरकती में हर तरफ से बस हराम हलाल की तमीज के बगैर आदमी समझने के चक्कर में लीकेज बंद नहीं करता है। तो
جب برکت ہوگی نا تو تھوڑی سی چیز کافی ہو جائے گی. اور کسی زمانے شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے, وہ پہلا زمانہ تھا تو اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے. دودھ آدم زمانے میں سفید تھا, ابھی کیسا ہرا پیلا ہو گیا ہے, لیٹسٹ ماڈل کیسا ہے. شہد اس زمانے میں میٹھا تھا, ابھی کیسا کھٹا ہو گیا. گڑ کا مکسنگ بھی شکر میں ہوتا ہے, شہد میٹھا ہے. لیمو کھٹا تھا, آج کیسے ہے. تو جب چیزوں کی تاثیر نہیں بدلی, اعمال کی تاثیر کیسے بدل سکتی ہے. شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں, قیامت تک کریں گے, چاہے شہری کرے, دیہاتی کرے, یورپ کرے, امریکہ والا کرے. تو یہ دونوں پہلو سامنے رکھنا ہے. اللہ پہلا انعام کیا دیں گے, روزے میں کیا دیں گے بولو. حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ کے بڑے بھائی شاید محمد, وہ ان کے والد صاحب لے کے گئے تو خوردہ پیسہ نے چلر چھوٹے پیسے کر کے دیے, 54 یا 58, اور مجھے لے گئے ساتھ میں عید کی خریدی کے لیے. کہنے وہ پیسے دیتے رہنے کا, 16 روپے دیے تھے, کتنے چلر, اور دیتے تھے جو سودا لیتے تھے کیا پیسے دیتے سودا, تو کیلکولیٹ کرتے تھے. کون؟ مولانا محمد صاحب. تو نے دیکھا کہ تقریباً 16 روپے جیب میں دیے تھے اور 100 روپے سے زیادہ سامان خریدا اس زمانے کی بات. تو بالکل پریشان ہو کے پیسے نکالے, کیا ہوا وہ پیسے کی طرح چل برکت ختم ہوگی. برکتوں کو کاؤنٹنگ نہیں کرتے, جب مطلب برکتوں کے دودھ دیتے ہیں تو انکاؤنٹ وداؤٹ اکاؤنٹ, انکاؤنٹ وداؤٹ اکاؤنٹ, برکت کا حساب نہیں ہوتا. میں نے کسی کوئی کاریگر آیا تھا, میکینک آیا تھا گاڑی کا درست کرنے, یا کہ الیکٹریشین آیا تھا, یہ خراب ہے, تو اس کو لانے بھیجا, میں نے پیسے دے کے 100 روپے دے کے بھیجا, کیا جلدی سے سوچ لے گیا, واپس آئے گا نا تو کتنے میں خریدا کہ 40 میں, باقی حساب لا دیں گے نہیں صاحب. نوکر ہو کوئی بھی ہو, جس کو پیسہ دیا جاتا ہے اس کا حساب لے رہتا ہے. 100 روپے کا حساب لوں گا, 50 کا, اور اگر میں نے اس کو 5000 ہدیے میں دیے حساب لوں گا میں. برکت تو حساب نہیں ہوتا. بول لے مقدر کا ملے گا اس کا وتھ کاؤنٹ ود اکاؤنٹ, اور برکت کا ملے گا ان کاؤنٹ وداؤٹ اکاؤنٹ. بے حساب دیں گے, بے غیر حساب دیں گے. ہاں برکت ہے, وہ اللہ کا انعام ہے. تو سب سے پہلا انعام ملے گا, اللہ روزے میں کیا دیں گے بولو, برکت دیں گے. دوسرا اللہ انسان مخلوق میں محبوبیت دیں گے. پوری مخلوق ان کو محبت کرے گی, آسمان کو اتاری جاتی ہے, آسمان پہ اعلان ہوتا ہے اے جبرائیل فلانوں کو سب محبت ہے, آسمان کی دنیا میں ان کی محبوبیت لے دی جاتی ہے. پھر زمین پہ اس کا نزول ہوتا ہے. سمندر کی مچھلیاں, بلوں کے سانپ, جنگل کے درندے, ان سے کیا کرتے بولو, کس سے, جس سے اللہ سے شیر بجائے پھاڑنے کی رہبری کرے گا. سمندر راستہ دے گا, جنگل کے درندے جنگل خالی کریں گے. محبت کی مثال ہے, کوئی پھر اسٹوری نہیں ہے. ایک آواز میں پورا جنگل کیا کر دیا, خالی کیا. محبوبیت. آج کرایہ دار ہے نا, کورٹ کچہری کی شعبے بن گئی, کرایے کا مکان خالی نہیں کرتا, مسجدوں کے پراپرٹی پر قبضہ کیا ہوئے. یہ جنگل خالی کیا, پرمپرا سے رہنے والے, یہ اللہ کے محبوب بند ہے, جنگل خالی کرو. اس منظر کو دیکھ کر وہ جو ہے نا بربر قوم وہاں جو کھالے, یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنگل کے درندے جنگل کیا کر رہے ہیں, ایمان میں داخل ہوگی, خیر سے خیر زندہ ہوتا ہے. اسی بربر قوم کی تاریخ میں دیکھ وہاں پہ اسپین بنا ہے. ہاں یہ دوسرا نام ملے گا. تیسرا نام کیا دیں گے اللہ تعالیٰ, دلوں میں اطمینان دیں گے. کیا دیں گے بولو, دلوں میں آج پورے دنیا سے طرف سے ہے, سب کچھ ہے, ڈنلپ کے گدے ہیں, آسائش کے سارے سامان ہے, کمفرٹ, لیکن نیند غائب ہے. کیا غائب ہے, ہاں دل بے چین ہے. وہ ہم لوگ سنگاپور گئے تھے تو سب گرل لگائے ہوئے, اوپر کی ٹیرس کو لاک کیا ہے. کیا بات ہے, لوگ ہائی جمپ لگاتے تھے. کیوں, اندر آگ لگی ہوئی ہے. سمجھے, خودکشیاں, سوسائٹ, سب سے لگژری. ایک آرٹیکل آیا تھا دنیا کی سب سے زیادہ آمدنی والا لگژری ملک
لیکن خودکشیاں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اتنا دیں گے. وہ آپس میں رہتے ہیں نا بڑے بڑے فیملی کے, اچھی گاڑی لے کے آؤ, اس سے بڑی خودکشیاں. گاڑی اچھی لے کے نہیں آئے, گاڑی سب لیتے ہیں, نکڑ پہ پوائنٹ پہ آتے ہیں, اس میں سے آکسیجن سلیکٹ کرتے ہیں اور زہریلے گیس کے سلنڈر چھوڑے چھوڑے اس کو ہے نا وہ سیز کرتے لاک کو, اور اندر جو ہے نا وہ کھول کے جو اجتماعی خودکشیاں کرتے ہیں. زندگی تنگ ہے. جس جان کے بچانے کے لیے ایک کوئی بندہ غریب ہے, بھیک مانگ کے چیریٹی کرانے سے خاتوں سے اپنے دل کے آپریشن کے لیے, زندگی بچانے کے لیے پیسے لیتا ہے اور جان کو ہلاک کرتے ہیں. کتنی زندگی تنگ ہے, دھوکے میں نہیں پڑنا. تو یہ کہ اللہ دلوں میں اطمینان دیں گے. جنت کی جگہ پہ نہیں آتی ہے, یا بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے, بابا اتنا بنداس ہوتا ہے. تو چلو وہ کراٹے لیتے نا, کراٹے کیا بولتے ہیں, ہمارے امام صاحب اترے نیچے خطبے سے تو بعضوں میں جمانا پڑا, بیٹھے بیٹھے کھو گیا. بچے جماعت نماز کی تیاری کر. ہمارے ساتھی ہیں, اللہ ان کو گری کی رحمت کرے, دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے. بیلگام کے اقبال بھائی اور مولانا عبداللہ میں ہو گئے, وہاں کے انٹیریئر میں اجتماع تھا, ایک دم اندر کے دیہات میں. تو ان کو لیے بولے چلو آگے بیٹھو, کہا کہ راستہ بتاؤ. میرے کو راستہ تمہارا بھی راستہ میں ہیرا سویا ہوا اٹھا. ہاں بمبئی سے گاڑی میں بیٹھے, رتنا گیری کے ساتھی ہمارے, وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ ان کے قبول روز سے بڑھ گئے. تو وہ گاڑی تھی اس کی ساؤنڈ والی کی, اور ہاتھ کھمبا ہے نا وہاں ایک ناکا ہے جہاں سے, تو وہ جو ہے مہاڑ میں گاڑی روکی, 10 منٹ تھا چاپی گیا, وہ بیٹھا, ٹوٹا کدھر, راجا پور میں جا کے, کدھر, ارے ہاتھ کھمبا چلا گیا. واپس آ تو سپیون میں اٹھا, کھاڑ کھوڑ میں نہیں لاوے, بیٹھے بیٹھے نہیں لاوے, انڈر لوگ تو یہ اطمینان اندر کا ہے. تو تیسرا انعام ہے دلوں میں کیا دیں گے وہ اطمینان, اور چوتھا انعام ہے اللہ دعاؤں میں کیا دیں گے قبولیت. دعا میں کہ لوگوں کے وسائل کے ساتھ مسئلے ہٹ کے رہیں گے, ان کی دعا سے اللہ کام چلائیں گے. سارا یہ ہمارے جائے ہے تو دیکھنا, بارش موسلادھار ہو رہی تھی, ان کے پاس کچھ تھا نہیں, اللہ حوالے والا علینا, برسا مخلوق کی ضرورت ہے, ہم پر مت برسا. حال یہ تھا کہ بارش برس رہے, صحابہ کیسے چل رہے تھے, سوکھے سوکھے چل رہے. بارش پانی کا کام ہے بھگانا, اور اللہ کی قدرت کا کام ہے بچانا, اور اللہ کی قدرت کو تائید میں لینے کا نام دعا ہے. اللہ نے آسمان سے دیے, ہم ناقدر ہیں, نادان ہیں. تو کتنے انعام ملیں گے بولو؟ 4. دعا میں قبولیت دیں گے, قبر میں راحت دیں گے. قبر میں کیا دیں گے؟ سو جائے جیسے پہلے رات کی, بولو نا, ایسا بھول گئے, یہ سب بنا دیکھ کے نا سب اصل بھول گئے. سب ہاں معلوم ہے, سب چیزیں معلوم ہے, بڑے فرشتے کتنے نہیں معلوم. پہلے فرشتے تھے ہم لوگ 75 والے تو کتنے ایسے فرشتے تھے, تو وہ بتاتے تھے 75. ابھی ہمارے نماز گھر میں پوچھتے ہیں, نانا آپ لوگ 75 بولو تو کتے اپنے پرائے ہو گئے, الٹا ہو گیا نا. پہلے ایک بلب کے لیے 2 بٹن لگتے تھے, اتنا اثرات تھا پورے. اور ابھی دل کی فیش ہو رہی ہے کہ 6 بلب کے لیے 1 بٹن لگائیں. سب نادانی آئے, بھول گئے سب. میرے نبی کی شہر معاشرے میں حیا اور سادگی ہے, اور یہود و نصارے کے معاشرت میں بے حیا اور اسراف ہے. اور اسراف کتنا خاموشی سے آ گیا, اب تذکرے کرنا بھی ایسا ہے کہ طوطی کی حالت نکار کھانے میں. میرے نبی کی معاشرت میں حیا ہے, حیا. ابھی مکانات ہوادار ہو گئے, حیادار نہیں رہے. پہلے تنگ مکان تھے لیکن حیادار تھے. میرے نبی کی معاشرت ہے. تو قبر میں کیا دیں گے بولو؟ راحت. قبر میں کیا دیں گے؟ روزہ جیسے پہلی رات کی بولو کیا سوتی ہے, تو پہلی رات کو 70 سال کی بوڑھی بھی سوتی ہے. میں نے دیکھا پہلے عجیب دکھا دے, پہلی رات کی دوروں نے سے بتایا کہ پہلی رات کی دوروں کو کچن کا ٹینشن نہیں رہتا. صبح
کپڑے پریس کرنے ہیں، بچوں کو تیار کرنا ہے، ایکسٹرا ڈیوٹی ہے، صاحب کا ٹفن دینا ہے، ٹینشن میں رہتے رات بھر بڑبڑ، نیند میں بڑبڑ آتی ہے، ٹینشن فری رہتی ہے. چل پہلے آپ کے دوران بولے. اور آخرت میں کیا دیں گے؟ جنت. آخرت میں کیا دیں گے بولو؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. چلیں گے انشاءاللہ. پھکٹ پھر نہیں پڑے گی اس کی. ہاں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو نے دنیا میں میری چاہتوں کو پورا کیا بندے، اب جنت میں کیا کروں گا بولو؟ تیری چاہتوں کو پورا کرو. چاہت کی پورا کرنے کی جگہ جنت ہے، دھوکے میں نہیں پڑنا. دنیا چاہت کی جگہ ہے ہی نہیں. کیا چاہت کے ہیں دنیا میں؟ کیا چاہت ہے بندے کی؟ میں سدا جیتا رہوں. میں سدا ہے نہیں چاہت. مانو کو پسند کرتا ہے چھوٹی میں. اگر اللہ تعالیٰ اختیار دیتے نا کہ تیری اپلیکیشن آئے گی تو منتوں کو بھیجیں گے، پھر کہ ہمیں 400 بوڑھے ملتے ہیں، پردادا کے خردادا کے پردادا خردادا. ارے باپ بابا جاؤ نا، ارچن ہوتی نہیں. وہ خربوتی کے خربوتی کا نکاح دیکھ کے جاؤ. آدمی سڑنا پسند کرتا، مرنا پسند نہیں کرتا. پھر خواہش کہاں پوری ہوگی بولو؟ جنت میں کروڑوں سال، پھر کروڑوں سال، پھر کروڑوں سال. پھر چاہتے آدمی کی خواہش کہ میں سدا جوان رہوں. کیا رہوں؟ تو کتنی پینٹنگ کرتا ہے، سفیدی چھاپتی نہیں، پینٹنگ کرتا سفیدی چھاپتی. اس لیے کہ یہ دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جوانی کہاں ملے گی بولو؟ جنت. میں سدا جیتا رہوں. وہ جنت میں ہوئی چاہت پوری. ایک بیچارہ لکڑ آ رہا، لکڑیاں لا رہا تھا پورا، پیٹ ایک دم دبا ہوا، خستہ حال، جنگل سے لکڑی کی گٹھے لا رہا تھا. دھوپ میں شراب کو تو ذرا ایک دم ٹائٹ ہو گیا تو ایک درخت کو دیکھا تو لکڑی کی بھاری بھاری ہوتی، لکڑی پٹک دی. اور کیا بتا موت آتی تو اچھا ہوتا، موت آتی تو. اور بیٹھا اتنے میں شخص آئے تھے، السلام علیکم. علیہ السلام. کون؟ کہ ملک الموت. کھائے کو آئے تو نے یاد کیا نا، یاد کیا موت آ جائے. ارے کیا بولتا ہے نا کہ غریب مذاق بھی نہیں کر سکتا کہ شام کو ہول تھی، ہول وہ خالی ہول تھی تاکواری کی. کنٹال کے بولنا میں کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن غریب مذاق بھی نہیں کر سکتا. کیا بولے؟ مرنا کوئی پسند نہیں کرتا، سڑنا پسند کرتا، مرنا پسند نہیں کرتا. زندگی سب کو پیاری ہے. یہ کہاں پوری ہوئی خواہش؟ جنت میں. میں سدا جوان ہوں. خواہش کہاں پوری ہوگی بولو؟ جنت میں. یہ سنت ہے، یہ شریعت ہے. اور سپن سپا 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 سوچن کلین شو کہتا ہے نا، لگاتے پاوڑے پکاؤ. یہ خواہش کدھر پوری ہوگی؟ بغیر پاوڑے کے، بغیر پکاؤ کے جنت میں. یہ سنت ہے. وہاں سب خواہشات ہوگی اور ہر چیز جیسی چاہے گا ویسے ملے گی. سب سے بڑا انعام کیا ملے گا؟ اللہ کا بولو دیدار ملے گا. کیا ملے گا؟ ہاں وہ جنت ہے، اس کے تذکرے کرنا. کیا دنیا کی کھانے چیزوں میں پھنسے ہیں، بھاڑے کے گھروں میں. جنت میں ہر جمعے کو رینیشن ہوگا، سمجھے؟ وہ زندگی ہمیشہ کی، نعمت ہمیشہ کی. خالی محمد غزالی رحمۃ اللہ نے وہ تذکرہ کیا ہے. ان کی کتاب میری پرانے ردیم میں پھینکی ہوئی تھی. ہمارے ایک مرحوم ساتھی تھے، وہ لا کے دیے، میں اس کو بیان کیا. اس میں فضائل ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے. مذاق العارفین کی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ہے. اس میں لوگ تجارت کے فضائل، نکاح کے فضائل، ایسے اللہ کے دین کی محنت کے فضائل ہے. اس میں دین کی محنت کیا بولو؟ فضائل ہے. اس میں لکھا ہے کہ اللہ دین کی محنت کرنے والوں کو، جس کی پہلی سب صحابہ ہے، کون ہے؟ جنت میں ثابت سفید موتی کا جوائنٹ فری نہیں، 1 پیس موتی کا کیا دیں گے؟ محل. موتی موتی ہے پولز، وہ تو سمجھ رہے نا، موتی اور پولز کا سفید موتی کا محل دیں گے. لکھا ہے اس میں 5000 دروازے ہوں گے. کتنے ہوں؟ ہاں ابھی کیسے کریں گے؟ ہر دروازے پہ 500 ہوئے سلور میں کر رہے گی. کتنے ہوتے ہیں؟ 500 کو 5000 کو 5000 کو کتنے ہوتے دیکھو ذرا. ارے 5 5 کتنے ہو گئے؟ 25. اور 3 صفر ہے، 2 صفر، 25 لاکھ پورے لیں گے. کتنے دیں گے بولو؟ کتنے ہو گئے؟
25 लाख हो रही जन्नत. एक अरब ने कहा इतने मिलेंगे, आते मिले तो देते याद होगा. 25 लाख बेसिक है, इंक्रीमेंट अलग है. इंक्रीमेंट बोलो अलग है, बोनस अलग है. ये तो बेसिक मिलेंगे, फिर वो जन्नत में घूमने जाएगा, उसकी अपनी जन्नत है, उसकी शीशो, उसकी जन्नत. तो खाली जाते हैं चौपाटी देखने के लिए और ये देखकर जान जलाते हैं. वो पहलू में रहेगी तो जाएगा तो जन्नत में अपने शीशोर पे जाएगा. वहां लिखा है कि बैजनुमा कुब्बे होंगे, कुब्बे ब्रांड न्यू, वो फटेंगे, उसमें से आगे गले लग जाएगी. कुर्बन अतराबा, उसके नाज उसके नखरे अदा ऐसे होंगे. कुर्बन अतराबा बोला देना मसीह. अनार है, अनार लिखा है किताब, अनार इतना बड़ा होगा, अनार खाने का इरादा करेगा ना, अनार फटेगा ना, उसमें से गुल्ला लगे गले लग जाएगी, अनार को भूल जाएगा, अनार को भूल जाएगा, गुल्ला लगे गले पड़ेगी. वो जन्नत है. क्या ये जन्नत की बातें करते रहते हैं बेकार की, पानी चीजों की बातें करते हैं, अपने ईमानी आदमी से जन्नत का तस्करे कर. हकीकत है जन्नत सामने आएगा, मेरे मन में इतना इजाफा नहीं होगा. यानी अनसिन रियलिटीज को अंदर लाने का नाम क्या है बोलो? यकीन है. और हमारी इत्तेमाद की मेहनत इसी यकीन के बनाने के लिए, यकीन की राह पे चल पड़े, उन्हें मंजिल में पढ़ना मिली. जिन्हें वस्तु ने डराते कदम तो कभी क्या हो गए, बैठ गए, भटक गए. ये जो मेहनत है तो कुछ जमात नहीं है, तबलीग जमात हो गया मैं नहीं पढ़ना. एक मेहनत है, हर ईमान वाला इस मेहनत करेगा तो सबसे पहले इस रास्ते से यकीन बनेगा. क्या बनेगा? और यकीन ही और ताकत है जो आदमी को अल्लाह के हुक्म में खड़ा करती है. इसके बगैर आदमी चल नहीं सकता. गाड़ी मर्सिडीज है, टोयोटा है, एकदम बहुत भारी करोड़ों की गाड़ी है, चलेगी कैसे? पेट्रोल इंजन है नहीं, उसके डिक्की में 100 लीटर पेट्रोल है, उसके कैरे पे 100. कितना हो गया टोटल? कितना हो गया? 200. टंकी खाली चलेगी क्या? चलेगी क्या? जगह भी नहीं है. आज ईमान की बातें हैं ना, हर जगह है, और टंकी खाली हमारी. इस मेहनत के जरिए से वो यकीन जो हमें दीन पे चलने की इस्तेदाद पैदा करेगा, हमें मोमेंट करेगा, वो यहां आना. क्या बोलो? दिल के अंदर बनाना. 5 लीटर पेट्रोल होगा वो गाड़ी चलेगा. अच्छा, हर गाड़ी एक्सप्रेस हाईवे चलेगी, खुद रास्ते में चलेगी. अल्लाह ताला के 2 अहकामात हैं, बस भारी अहकामात हैं. गर्मी का रोजा, सर्दी का वजू, सबको आसान करेगा. हमारी यकीन के बनाने की है. सबसे पहला यकीन अल्लाह के साथ आने का. किसका बोलो? जाते ला इलाहा. ऐसा यकीन बनाना है कि अल्लाह के गैर के लिए कोई जगह नहीं रहे. हाजा शेर अजीब, कैसी बात करते हैं? अल्लाह कैसे कुछ होता है, ऐसा यकीन बनाना है. अल्लाह की ज़ात का यकीन, अल्लाह की सिफात का यकीन, अल्लाह ताला की कुदरत का यकीन, अल्लाह की ताकत का यकीन, अल्लाह के खजानों का यकीन, अल्लाह के वादों का यकीन, ये बनाना है. वो अल्लाह है, कायनात की हर चीज उनके कब्र में है. खूब समझ लो, मखलूक किसने बनाई है? किसने बनाई? तो ऑर्डर किसका चलेगा? अल्लाह का चलेगा. अल्लाह ने हुक्म डाला. खूब समझ लो, मखलूक अल्लाह ने बनाई है, अमर अल्लाह ही का चलेगा. आग नमरूद ने जलाई थी, किसने? किसने बनाई? मखलूक किसकी हो? तो नमरूद की मानी, अल्लाह की मानी. क्या नाम को नहीं भरता हुआ सलाम इब्राहिम, मेरे खलील पर सलाम. इतनी ठंडी बोलो कि उसको कब कभी लगे, सर्दी लगे, सलामती के साथ. उनका बराबर आग आग थी, हाथों की रस्सी चल गई, हाथों की रस्सी बांधे थे, पैरों को रस्सी बांधे थे. आग को ऑर्डर था क्या कोई बोलो सलाम आला इब्राहिम, ओनली फॉर इब्राहिम. क्या शान है मेरे अल्लाह की. आग में गए तो रस्सी का ऑर्डर था ना, आला इब्राहिम. हाथों की रस्सी चल रही है,
زنجیروں کی رسی جل رہی ہے، اس رسی کے گرپ میں، رسی کے گرپ میں ہے، یعنی اس کے اندر ایک پکڑ میں ہے جو بال اڑے جھولتے تک نہیں. اللہ کی شان ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کچن میں ہم جاتے ہیں نا اٹھانے کو، آگ نہیں، اسی خالی فلیم ہے نا، یہ بالوں کو جھل جاتی ہے. کچن میں کام کرے تو پتہ چلے گا. میرے نبی نے یہ زندگی بتائی ہے. ویسے ہاں کوئی دیکھ سے اٹھانے جاؤ تو آگ نہیں، اسی خالی ہے نا جھلس، اسے بعد جھلستے ہیں. وہ اللہ ہے. کائنات کا ہر ذرہ ذرہ ان کی گرفت میں ہے. اللہ کا اپنا تعلق پیدا کرنا، ان کا یقین پیدا کرنا، ان کے ذات کا یقین، ان کے صفات کا یقین، ان کی قدرت کا یقین، ان کی طاقت کا یقین، ان کے وعدوں کا یقین، ان کے عطاؤں کا یقین. کس کا؟ حفاظت کرنے پہ آوے کون؟ ساری کائنات کا مکر 1 کروڑ کا قسم کھا سکتے، بال بھی کا نہیں کر سکتا. ساری کائنات کی مکاری، ان کی سائنسیں بال بھی کا نہیں کر سکتی. جو حفاظت کرنے پہ آئے تو حفاظت کرنے پہ آتے تو اللہ کو بڑی تدبیر نہیں لگتی، بڑے پلاننگ کرنا پڑتے، سینکڑوں انتظام نہیں کرنا پڑتے. حفاظت کرنے پاتے ہیں. مکڑی سے جالا تنوا دیا اور کبوتر سے ڈال دے، بولو انڈے ڈلوا دیے. کس کی حفاظت کی؟ کس کی سبب کی؟ پھر آقا کی، نبی کے اندر وہ قیامت تک اپنے دین کی حفاظت کی اللہ نے. تو مکڑی کا گھر کتنا طاقتور ہوتا ہے، یعنی نیولی بارن بچہ یعنی روتے روتے ہاتھ مارے تو ٹوٹ جاوے، اتنا بودا. کبوتر کے انڈے اگر بچہ ہاتھ مارے تو ٹوٹ جاوے. اللہ اپنی قدرت بتانا چاہتے ہیں، حفاظت کرنے پہ آتے ہیں تو مکڑی کے بولو، اور اجاڑنے پہ آتے ہیں تو اللہ کو بڑے ایمبریشن اور بڑے کوئی یعنی ہتھیار ضرورتیں پڑتی ہیں. اب رہا ہاتھوں کو لے کرنے گیا تھا، ظاہر کے نقشے میں مشاہدے میں سب سے بڑا جسامت والا جانور کون ہے؟ بولو ہاتھی. مخلوق ہاتھی کو مشکل لے گیا تھا قبول میں اٹھانے کے لیے. تب سے علماء سے پوچھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا طاقت فرمایا. اب ابھی طریقوں کا جھنڈ کہتے ہیں جو ناکامی کرتی قابل کے میرے چھوٹے چھوٹے بندے جا کے سمندر کی کنارے سے ایک سوچ میں اور 2 پھٹیوں سے کیا آئی؟ چھوٹی چھوٹی کنکریاں آئی. کیا آئی؟ چھوٹی کنکریاں. اور کس کو پھنسائی؟ کہاں ہاتھی مشاہدے کے اعتبار سے مخلوق میں بڑی جسامت والا، اور کہاں چھوٹے سے پرندے. کیا پہلی ہے اللہ اپنی قدرت بتانا چاہتے ہیں. ان پرندوں میں کیسے برسائیں ہاتھیوں پر کیا ہو گیا؟ سب بھوسا ہو گیا، بھوسا. اللہ ترقی بتانا کیسا ہو گیا. حضرت فرماتے تھے اللہ جو کنکریوں میں ایٹم کی تاثیر پیدا کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. کون؟ جو کنکریوں میں ایٹم کی تاثیر پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. دنیا کے نادانوں کے احمقوں کے بنائے ہوئے ایٹم بم کو پیاز کے چھلکوں سے زیادہ بے قیمت کرنے کی طاقت کو رکھتا ہے. پیاز کے چھلکے، پیاز کے چھلکوں کی مثال دی ہے. بہت بار میں کہنے دکان والا ہوں، ہم پیاز ہے نا صاف کرتے ہیں، آنے کے بعد سر میں سارٹنگ کرتے ہیں، پیاز کے چھلکے نکالتے ہیں. تو پیاز کی چھلکوں کی 5 بوریاں، کتنی بوریاں؟ 5 بوریاں. نیولی بارن چوہا بھی ریلیٹڈ ہے، کرانے سے ریلیٹڈ رہتا. چوہے کے ابھی نیولی بارن بچا کے نہیں کھولا. اس 5 بوریوں کو چوہے کے چھوٹے سے بچے میں برسا جاوے، اس کی دم بھی نہیں توڑ سکتا. ہاں یہ فرماتے تھے پیاز کے چھلکوں کو بے اثر کریں گے. ہم اللہ کو پہچاننے والے بنے، اللہ سے جڑنے والے بنے. خدا پاک قسم کو ایک بال بے کا نہیں کر سکتا. ہیٹر ہوتا نا، ہیٹر چھوٹے 2 سال کے بچے کے بال دے تو پٹک کے کیا کرے گا؟ توڑ دے گا. اس کو لگا دو پلگ میں اور آن کر کے پانی میں ڈالو. کسی پہلوان کو ہاتھ لگانے بولو، لگائے گا؟ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کنیکٹڈ ہے.
ڈسکنیکٹ ہے تو بچہ توڑ دے گا، کنیکٹ ہے تو کوئی پیمون میں ہیٹر کو نہیں، پانی کو نہیں چھوئے گا. ہم اللہ سے کنیکٹڈ ہیں. اللہ پاک قسم ویسا ترسی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. واللہ ہے ہمارے خالق، ہمارے مالک کون والوں؟ ان کے ذات کا یقین، ان کے صفات کا یقین، ان کی قدرت کا یقین، ان کی طاقت کا یقین. اللہ اکبر کبیر ہو. بہت پیارا رب ہے. ہم نے جانا نہیں، ہمارا قصور کیا؟ ہم نے سب کو جانا، رب کو نہیں جانا. ہاں بچے کوٹیوں میں کھیل رہے تھے، کس لیے ہے کہ کوٹی نہ ہوئی اور سب ابھی کیا آمدی بند ہو رہی ہے نا. ابھی گوٹیاں کیا ہے وہ پرانے بچے سمجھیں گے، نہیں جگہ پتہ ہے کیا گوٹیاں ہوتی ہیں. جیسے گوٹی کھیلیں گے نا، لوڈو بھی کھیلتے تو اس کو تو صاحب آلے نہ ہو گیا تو بچے گوٹی سے کھیل رہے تھے. ساجد نام کا بچہ تھا، اس کا موڈ ختم ہو گیا. تو جانے جانے شرط کیا ہوتا، اسے کیا سارے گوٹے وہ کھیل دیا. تو یہ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، تجھے تیرے جانا تو خاموش نکل جائے، ہمارا کھیل کیوں خراب کیا؟ تو اس کے سامنے مکان تھا اس کی، پھر دوڑے اس کو پکڑنے کا مکان ہو گیا. اندر جانے سے تو ماں باپ تھے، تو باہر سے 8 مزدور چل رہے، تو باہر آ کیا کریں گے؟ بدلا. بچوں کی لغت میں معافی نہیں ہوتی، یاد رکھنا. گھر میں بھی دیکھو نا، بھائی بہن جھگڑا ہو نا تو اپن بیچ میں جائے تو پیچھے سے مارے گا. انتقام ان کی گٹی میں رہتا ہے. جی آگے جا کے خود کرو کہ ادب میں سے خود بخود ایسے غیر میں. جی ابھی تو آپ کی مثال دینے کی بات آئی تھی. جی تو شریف پڑھ لیں. تو وہ جو ہے وہ گئے گھر میں، کہ باہر سے بتا رہے ہیں، اندر سے جھونک رہا، باہر نہیں آ سکتا. یہ سب ایکسرسائز کر رہا ہے، ایکسرسائز کرتے کیسے تھے ہے نا، ایکس ایل والے تھے، کون سے تھے، وہ کرکرا تھا وہ. تو پھر جو ہے اس کے ابا نے کہا ممی سے، ارے کوئی بازار سے لانا ہے تو لاؤ بھائی، تیل ہے، شکر ہے، جو بھی ہے. میں مطلب کوٹلی بولے تو بچی ضرور بولے گی مچھلی، تو کیا ہے بازار تو لاؤ، کیری بیگ دے دو. کیری بیگ لے کے دیا، نکلا. تو ابا میں بھی آپ کے ساتھ میں چلوں گا. کون بولے گا؟ ساجد. انگلی پکڑ کے نکل گیا. کس کی؟ بولو ابا کی. ہم بڑی شان سے جا رہا، انگلی پکڑا ہے، ویسے کرتا ہے، بتا رہا ہے. کیا بتا رہے ہیں؟ کیوں کیچ بنا ہے؟ کون ساتھ میں ہے؟ ابا ساتھ میں. کیا مسئلہ ہے میرے پیاروں؟ ربا ساتھ میں تو کیا مسئلہ؟ کیا قبر کیا حشر کا، کیا جنگلوں کے درندوں کا، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ ساتھ میں. مسئلہ یہ عالمی ہے کہ ہم نے سب کو لیا، رب کو نہیں لیا. سب کا ساتھ کا ساتھ نہیں دے گا، رب کا ساتھ دے گا. فرشتے قبر میں سب کو نہیں پوچھیں گے، کس کو پوچھیں گے؟ بولو رب کو پوچھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہے، اس اللہ کے ذات کا یقین، ان کے بولو صفات کا یقین، ان کی قدرت کا یقین، ان کی طاقت کا یقین. کیسے اللہ اکبر کبیر. حضور اسلام جا رہے تھے، قرآن پاک میں دیکھنا غالباً سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ. تو ایک دیکھا کھنڈر پڑا ہے، پہلے ہو گئے کھنڈر بس سب ویران پڑے ہوئے ہیں. جا رہے تھے اپنے گدھے پہ سواری تھے. تو ان کو ویسے زندہ کرے گا، اللہ نے کو نہیں سنا دیا. کیا کیا؟ تو کتنے سال کے بعد اٹھایا پتا ہے آپ کو؟ کتنے سال کے؟ بولو نا. 100 سال کے بعد اٹھایا. کم لگے؟ ارے کتنا سوئے؟ وہ صبح نکلے تھے، سورج اوپر آ گیا تو آدھا دن یا 1.5 دن. 100 سال سوئے ہو. کتنے سال؟ 100 سال سوئے ہو. شرابی کو تعمیر. اپنے پانی کو دیکھو، پانی کے اس زمانے میں جو سسٹم تھی نا کولی کی، وہ گرم نارمل نہیں ہوا. اور کھانا جو تھا نا گرم تھا، وہ سوال ہو گیا، ٹھنڈا بھی نہیں ہوا. یہ اللہ جی 100 سال کے ہوا. وہ اللہ ہے کہ پانی گرم نارمل نہیں ہوا ہے، اور کھانا بولو سونا تو ٹھنڈا بھی نہیں ہوا ہے. پانی ٹھنڈا، کھانا گرم. اردو میں ہمالیہ اور ایک گدھے کو دیکھو، 100 سال میں کیا ہو گیا بتا دو؟ تتر بتر ہو گیا، کچھ بھی نہیں تھا. 100 سال میں وہ جو ہے ربا میں مل کر جو ہے ہوا میں اڑتے اڑتے اس کے کچھ ذرات آسٹریلیا پہنچے تھے.
کچھ فیجی پہنچے تھے، کچھ بحرالکاہل میں گئے تھے، کوئی افریقہ کے جنگل میں گئے تھے اور افریقہ کے ڈیزرٹ میں گئے تھے. وہ اس کے ذرات جسم کے اور ہمارے اپنے کو کیسے کرتے ہیں. اللہ نے حکم دیا، پہلے ڈھانچہ اسٹرکچر تیار ہو گیا، تو سارے دنیا بھر میں جو ذرات ہیں نا اللہ کے جمع کیے، اس طرح زندہ کریں گے ہم. سمجھے کہو کہ ذرات ہے ایک اللہ کے ارادے پہ، وہ اللہ ہے، اس کو پہچاننا ہے، اسے مان لگے گا ہے. ابراہیم علیہ السلام پوچھا کہ اللہ آپ مردوں کو سے زندہ کریں گے؟ کوئی تو نہیں، اطمینان کے لیے کہا 4 پرندے لو، ان کی منڈیاں کاٹو، ان کی الگ کرو اور کیا کرو، ان کا کیا بناؤ، قیمہ بناؤ اور اس کو مکس کرو اور اس مکسنگ کو 4 پہاڑوں پہ رکھو اور 5 بارے کھڑے ہو کے آواز دو. تو تفسیر میں بتایا کہ کبوتر تھا، کوا تھا، طوطا تھا اور مور تھا، سب مکس کر کے دیں. تو کوے کا یہ لیا، آواز دی آ جا، تو اس میں سے سب الگ الگ تھے نا، مکسنگ سے آ کے اس کی باڈی بنی. کس کی؟ کوے کی. تو مولانا سے سنا تھا بیان میں رحمۃ اللہ علیہ، تو کوے کی منڈی کی نا، تو کوے کی منڈی تو کوا ہو گیا اس کی باڈی، انہیں جیسے طوطے کی منڈی کی تو بیک مارا، رانگ نمبر نہیں چلتا کس کی ٹوپی کس کے سر پر. تو پھر کوے کی یہ کی، پھر طوطے کو بلایا، پھر کبوتر کو بلایا، مور کو بلایا، اس طرح زندہ کریں گے. کون؟ اللہ. ان کو پہچاننا ہے. سب کا پہچاننا کام نہیں آئے گا، رب کا پہچانے گا. فرشتے سب کو نہیں پوچھیں گے، رب کو پوچھیں گے، مطلب رب کو. اللہ کی ذات کا یقین، اللہ کی صفات کا یقین، اللہ کی قدرت کا یقین، اللہ کی طاقت کا یقین. کیسے صفات والے معلوم ہے؟ ہاں، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، علیم ذات صدور ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے. کالے پتھر میں، کالے پتھر پہ، کالے اندھیرات میں، کالی چوٹی جو چلتے ہیں اللہ کے بصیر دیکھا تو دیکھتے ہیں، اس کے دل کے ارادے کو جانتے ہیں. لیکن محنت سے بنے گا تو صحیح، دعوت کی محنت سے کیا ہے. کوئی صحیح روپ سے کرے نا، اللہ پاک قسم اللہ اس کو محروم نہیں کرے گا. ہینڈی کیپ کو بہت ڈسکاؤنٹ میں ملتا ہے، ٹکٹ وغیرہ. ہم ایمان اعتبار سے ایسے ہینڈی کیپ لوگ ہیں. دوسرا یقین اللہ کی ذات، دوسرا یقین نبی کی بولو، نبی کی بات کا یقین، نبی کی بات کا یقین. میرا تجربہ غلط، میرا مشاہدہ غلط، میرا علم غلط، ساری دنیا کے سارے تجربے غلط، نبی کی بات غلط. ہاں، نبی کی بات کا یقین. حضرت ابو درداء بیٹھے تھے مسجد میں، ایک شخص بھاگا، او ابو درداء، جی تمہارا گھر جل گیا. تمہارا گھر؟ میرا گھر نہیں جلا. دوسرا بھاگا، او ابو درداء، تمہارا گھر جل گیا، میرا گھر نہیں جلا. تیسرا آیا، او ابو درداء، تمہارا گھر کیا ہو گیا؟ اچھا جی ایک بات بولو، سب ڈھونڈنے کو ابو درداء کہاں رہے تھے، ان کو کہاں رہے تھے، بھاگے بھاگے کہاں رہے تھے؟ تو بولو نا کدھر آئے تھے؟ اپنے کو دیکھو کہاں جائیں گے، ٹپری پر، چائے کی دکان پر، کیرم بورڈ کے اسٹیج پر، جیسے روسے فرشتے. تو سب آ رہے تھے مسجد میں، ان کو اللہ کا بندہ ہے گھر میں ہوگا، ہم کو دیکھنے کے لیے جائیں گے کرکٹ کے گراؤنڈ پر. الگ الگ ہمارے گاؤں کھیڑے میں تو الگ الگ ایسے ڈیپو بنے ہوئے ہیں. تو چوتھا آیا، اس نے آگے گھر تو جل گیا، آگ تو سو گئی تھی، تمہارے گھر کے پاس آگے کیا ہو گئی؟ بجھ گئی. ایسا ہونا ہی تھا، کیا کہ ایسا ہونا ہی تھا. عجیب کیوں؟ کہ میں نے میرے آپا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے لوگوں نے دیکھا؟ بولو کتنے لوگوں نے آگے خبر دی؟ 3 لوگوں نے خبر دی، چوتھے نے آگے خبر دی بھیجنے کی. تو کتنے آنکھوں نے دیکھا؟ 6 آنکھوں نے. کہا اگر تم 6 نے آگے 6 آنکھوں نے دیکھ کے مجھے بتا دی، آنکھوں کا مشاہدہ 6000 آنکھیں بھی خبر دیتی تھی تو میں تمہاری بات کو صحیح نہیں مانوں گا، میں تمہاری بات کو صحیح ہوگی، نبی کی بات کو صحیح مانوں گا. مسلم میں جا کر جناب صاحب فرمایا تھا کہ صبح کو دعا پڑھ لے، شام تک حادثہ پہنچ نہیں سکتا. شام والا صبح تک پہنچ سکتا، میں صبح دعا پڑھ چکا تھا. یہ یقین ہے، نبی کی خبر کا یقین، نبی کی بات کا یقین. وہ صحابی جو حضرت سمیہ کے بیٹے کیا نام دودھ مانگا تھا، وہ اما
عمار ابن یاسر دشمن کے صفوں میں گھس جاتے تھے، دشمن کے صفوں میں، اے عمار کیا کر رہا ہے؟ وہ اندر جاتا ہے تنہا، کیا لائف جیکٹ پہنا ہے کیا تمہیں؟ بس کہنے کی بات ہے، پھر کیا بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے عمار دنیا میں آخر چیز کیا کہے گا تو میرے نبی کی خبر ہے۔ کیا بات ہے، آنکھوں کو چھٹلا ننگی تنگی چھٹلا رہے، ایک مار کے میں تھے کسی نے پانی مانگا، اس نے لا کے کیا پیش کیا بولو؟ دودھ پیش کیا، کہنا دیکھو آج میرا آخری دن ہے، میرے نبی کی خبر ہے، اسے مان کے شہید ہو گئے۔ نبی کی بات کا یقین، اللہ کی ذات کا یقین، نبی کی بات کا یقین۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی اللہ نے کامیابی رکھی امت کی، اور اللہ کو طریقہ پسند نہیں ہے۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، دو باتیں پوچھیں عنوان سے، وہ سیٹل تھے، مجھے چھوڑ کر تم نے ان کا اتباع کیا تو تم گناہ ہو جائے گے، کس کے؟ جن کی نقل پہ اللہ نے 70,000 جادوگر وہ ایمان کی دولت دی تھی، ان کے نقل کی۔ اس زمانے میں آئیں گے تو ان کی نجات بھی مجھے نبی ماننے میں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نا، وہ نبی کی کون بن جائیں گے؟ بولو کہ محمد سے فاتو نے تو ہم تیرے ہیں، جن کے کروڑوں فالوور ہوئے تیرے نبی کے وہ بن کے آئیں گے امتی۔ تو ایک ہی طریقہ کہ میرے نبی کا طریقہ، اللہ کو اس کے علاوہ کوئی طریقہ پسند نہیں، کوئی طریقہ بولو پسند نہیں ہے۔ یہ بندر بنا ہے ایسے نبی جن کے تھوکنے پہ اللہ نے اجر رکھا ہے، جن کے ناخن کے کاٹنے کے طریقے پہ اللہ نے اجر رکھا ہے، اس میں ہدایت چھپا رکھی ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں، ایک خالی آپ کے طریقے پہ ناخن کاٹے تھے نا تو وہ بشپ تھا جاپان کا، وہ ایمان میں داخل ہو گیا، ہاں ان میں نور ہے۔ آج ہمارا حال کیسا ہے میرے پیاروں؟ کہانی کوئی تھی ٹوپی والا اور بندر، تو بولے شہروں سے آتے تھے نا مال خرید کے، تو جنگل کے راستے سے پوائنٹ پہ آرام کرنے کے، ایک ٹوپی والا نیا سب پیکنگ کر کے، یہ ابھی ٹوپیاں سرور پہننے کی پہنانے کی نہیں، وہ جو ہے وہ ٹوپی والے نے پاس رکھا، آرام سے گھوڑے بیچ کے سو گیا، اوپر بندر تھے، بندر آئے پوٹلی کھولی بکسا، ٹوپیاں پہنی پہنائی وہاں پہنانے کا، اوپر گئے، یہ سب جاگا تو دیکھا ساری ٹوپیاں کھائی، ادھر دیکھا تو اوپر بندر شاید ٹوپی پہنے، تو اسی تالی بجا گئے، پتھر مارے تو اس سے فروٹ مارا اوپر سے، یہ جیسے حرکت کے ویسے بندر کیا کرتے دونوں حرکت کرتے تھے، تو اس کے دماغ میں ایک تدبیر آئی کہ میں جیسے کرتا ویسے کرتے، تالی ہو جاتے تھے، پتھر مارے تو فروٹ مارتے تھے، جو حرکت کرتا سیدھا ٹوپی نکل کے کیا کیا انہوں نے پڑھ دیا، تو سارے مدر ٹوپیاں پڑھ دی، یہ نکالی ہے نکالی۔ ایک زمانہ تھا یہ بندر بن رہے ہیں اپنے اتنے پیارے نبی کے طریقے چھوڑ کے کہے، پہلے زمانے کپڑے میں وہ بھولے والے تھے، وہ قبول نہیں کرتا تھا، آج بڑے شوق سے پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، بندر بنا ہے، بال کاٹنے کا بندر بنا ہے دوستوں۔ یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اس سے عمل نہیں ہوتی ہے تو رومال بنتا ہے بیچارہ، بندر بنا ہے، ایسے نبی کے چھوڑ کے کہ دوسرے کے نبی کرنا سکھانے بھی دیا ہے۔ بڑے پیسہ کی خدمت میں خاتون آئی، اس نے کہا کہ میرے مسئلے لے کے آئے، میرے دوست لے کے آئے کہ میرا چور دوسرے نکل کے ارادہ کرتا ہے، اور یہ بات میرے بھائی ہے، آپ اسے منع نہیں کرے گا، لیکن بہن بات تو یہ ہے تو کو سمجھتا ہوں کہ میں منع کروں، شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس بندے نے کہا کہ حضرت شریعت کو مانے ہوتا نا، اپنا نکاح اٹھا کے اپنا چہرہ بتاتی اور میں چہرے کے حسن کو دیکھ کے آپ اس کی عقل پہ ماتم کرتے ہیں، اتنی حسین عورت کا اس کو دوسرے کی چھوڑی کیوں ہوتا ہے؟ اتنے پیارے نبی جن کے تھوکنے پہ اللہ نے اجر رکھا ہے، ان کے طریقے پہ، ان کو چھوڑ کر ان کے دامن کو چھوڑ کے ہم کہاں جا رہے ہیں؟
بندر بنائے دوستوں. نبی کی ذات کا, اللہ کی ذات کا, نبی کی بات کا, نبی کے طریقوں کو ایسے مضبوط کرنا ہے کہ محمد سے برکول کلم دے رہے ہیں, یہ جہاں چیز کے لوگ کلم دے رہے ہیں. اور اللہ نے ہمارے نبی کے واسطے سے, آخری نبی ہے نا, ایک ذمہ داری دی ہے. کیا نہیں ہونا, ختم نبوت کی نسبت پہ اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. اب نبی والا کام بھی اس امت کو کرنا ہے, اللہ کی بندگی کرنا, لا الہ اور حضور والی نسبت پر جو ہے حضور والی محنت کرنا ہے. اسی لیے اللہ نے ہمارے جانے والوں کو خریدا ہے. اور کوئی طریقہ نہیں, کوئی نبی نہیں آئیں گے, فرشتے نہیں آئیں گے, اللہ نے ہمارے جانے والوں کو خریدا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, کہ تمہیں جو ہے اللہ نے نکالا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے, کہ تم اپنی معرفات سے, مرغوبات سے, ماحول سے, معاشرے سے, اپنے حاجتوں سے نکل کر اللہ کے بندوں کو کفر کے دلدل سے نکال کر اطاعت کی سڑکوں پہ لاؤ گے. یہ ذمہ داری ہے. اللہ نے ہمیں سنا ہے, اللہ نے ہمیں سنا ہے. وجاہدوا فی اللہ کا جہادی 17 پارے کے دیکھو آخر میں تہندر شاہ پہ سجدہ ہے. وجاہدوا, کوشش کرو جیسا کہ اللہ کے لیے کوشش کرنے کا حق ہے. واشتباکم, اس نے تمہیں چنا ہے. اشتباہت استفاد کہتے ہیں. کئی کمپنیاں کلبی کا باہر ڈال دیتے کہ اپنے کام کے لیے چن لیتے ہیں, ایسے اللہ نے ہمیں کیا کیا بولو چنا ہے, نبی والے کام کے لیے چنا ہے. محمد مصطفیٰ اس صفائیت کہتے ہیں, شبایت کہتے ہیں, اپنے کام کے لیے چن لے لو. اللہ نے ہمیں چنا ہے اپنے کام کے لیے. کس نے, ایک صبح کا مشورہ تھا, ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے مٹھائی تقسیم کرے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کی خوشی میں کہنے لگے میرے بیٹے کو اس کمپنی نے اپنے کام کے لیے چنا ہے. 25 آسامیاں تھی اور 500 کینڈیڈیٹ تھے. کتنے کینڈیڈیٹ تھے بولو؟ ان 500 میں سے 25 کو ایک جنا میں بچے کا نمبر ہے. ایک کمپنی نے اپنے کام کے لیے چنا ہے. اس شیشے میں باپ جو ہے مٹھائی تقسیم کر رہا ہے, اس اللہ نے اپنے کام کے لیے ہمیں چنا ہے. کتنی سعادت کی بات ہے, کتنے فخر کی بات ہے. ہم نادان ہیں. پھر فرمایا قل ھذہ سبیلی, اے نبی جی یہ امت کنفیوز ہونے لگے ہوئے ہیں, اسے کہہ دو یہ میرا راستہ, یہ میرا رومال. ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, کیا ہے وہ, کیا کام ہے, کیا راستہ ہے, کیا ذمہ داری ہے. میں بندوں کو کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ اپنے ذات کی طرف نہیں, اللہ کی طرف بلاتا. اللہ بصیرت, اس بصیرت کے ساتھ کہ جو بندہ اللہ سے چھوڑے گا, حفاظت کرے گا, تو اللہ سے کہنے کا ہلاک ہو جائے گا. ایک کام میرا بھی ہے, اگر متقین کا بھی ہے, قیامت امت کا ایک کام ہے. اسے بتا دیے میرے پیاروں, آج دنیا میں جو کسی بیٹی نہیں ہے نا, ہم نے غریبانوں سے کہ اس کا قصور کس کا ہے. یہ مالکہ نے پوچھا خادموں سے, یہ اوپر روپ کو جو ہے بکری ڈالے کیوں ہیں, آنے لگے ہیں. کوئی تیز دماغی تھپڑ دے کہ تو بھی کیوں ہے, تم صفائی کرنا چھوڑ دی ہے. یہ نہیں کرو کا سب حد ہے کہ آج دنیا میں زندگی نے ہمارے غفلتوں کی وجہ سے, ہماری غفلتوں سے پڑ گیا حقیقت سمجھ تیرا, ہمیں نے باغ باہوں کے اجالا ہے سمجھ تیرا. تو کیسے باغ کا مالی ہے کہ رکھوالی نہیں ہوتی, رکھوالی سے ہوتی کوئی پاوری نہیں ہوتی. یہ ہو نہیں سکتا. ہم محنت کرتے, آج دنیا جو ہے نا جہنم کا دائیں نہیں بنتی تھی, جہنم کا دائیں ہم نے محنت چھوڑ دی ہے. ہم سے اس کا سوال ہوگا 5 بعد میں آؤ. افریقہ میں حضرت یہ سفر تھا 1975 کی بات ہے, ان کے زون بنے ہوئے زمزم کہتے, زامبیا, زمبابوے, موزمبیق, ملاوی, اس کو کہا زمزم کا کر دیا. 4 ملکوں کے زون, ادھر یہ 8 ملکوں کے زون, ادھر ساؤتھ افریقہ کے ساتھ بازو کے بستان وغیرہ, ایسے زون میں 75 میں حضرت کا قافلہ گیا تھا. تو اجتماع کا جو ہے گراؤنڈ لیول پر کام چلتا ہے نا. بمبئی کی اجتماع 6 مہینے پہلے چلا تھا, لیولنگ ہو رہا ہے. یہاں کام بھی پوچھو کتنے دنوں سے صفائی چل رہی تھی. تو جب 1 مہینہ پہلے وہ گراؤنڈ پہ جمع ہو گیا سب, لوساکا یا کہ ہرارے, دونوں سے کنفیوز وہاں. تو ایمان والا ماشاءاللہ جو ہے نا, یعنی ایسے موقع پہ جو ہے امام جاتا ہے, امام نہیں دینا
यूनिफॉर्म में आते हैं, समझे? यूनिफॉर्म यानी माशाल्लाह आता है। तो बम्बई के इज्तिमा के मौके पे जिन बंदों ने, जिनके घरों में जो है ना उनके पानी उड़ने के लिए प्लेट में सालन डाले, होते ना बड़ी बड़ी, वो आजादी जो सुहान में जाते थे ना, वो पौड़े पीड़ा लेके काम में लग जाते थे, हाथ शल हो गए थे। हमने अपने आंखों से देखा, हम मेहनत में थे तश्कील देख के। तो वो उस ग्राउंड पे जो देखा, मुसलमान है सब यूनिफॉर्म में है में थे, है नहीं, अपने लिबास में जैसे जुमा के दिन पहनता है। वो जो है ना एक बम्बई का इज्तिमा छूटा तो हर जगह दाढ़ी टोपी है नहीं लिबास। तो एक जमात आ रही थी इधर से, स्विट्जरलैंड से। तो वो जमात अभी बम्बई की ट्रेन जो चलती है ना शहर के बीच में से, रास्तों पे वही स्टेशन पे वही सब दाढ़ी टोपी छूटा था, वहां मजमा था माशाल्लाह। तो बोले क्या बम्बई में काम है तो माशाल्लाह, हर जगह सब ईमान वाले नजर आ रहे हैं, हालांकि उस सीजन का माल था। तो कोयना का जो है ना जल्जला, झटके आने लगे, झटके, रमजान का महीना हम पढ़ते थे उस वक्त में। तो वो जल्जले आते थे तो सब मस्जिद खचाखच भरी हुई थी, कैसी थी वो? हाँ, तो एक साथी कह रहे मौलाना रहमतुल्लाह से, मौलाना क्या रौनक है? बोले देखो ना मस्जिद जगह नहीं है। अरे बोले झटके का माल गारंटी नहीं इसकी, झटके का वहां मिला था। तो ऐसे वो जो है वो वहां आगे सब तो बराबर बीमार कर रहे। वहां पादरी थे, पादरी समझे, यानी प्रिस्ट, कौन से क्रिश्चियन मिशनरी की जो है ना वो थे, दो प्रिस्ट थे। उनको तरबूत हो के क्या बात है, आज ईमान वाले मुसलमान उनके टारगेट में है। तो बेचारे रोजाना आवे क्या करते हैं, निगरानी करते हैं। मैंने वह निगरानी की। वहां जुमे को बल्कि जुमेरात से शुरू हो जाता है, क्या यानी बिफोर टाइम आते हैं, तलब होते ना। हालांकि उनका जुमा की रात से पीर की सुबह तक दुआ होती है, आम मतलब ऐसा है वहां। तो वो जुमेरात में आगे सब लोग सब अपनी मजलिस शुरू हुई, रोजाना अटेंड करते थे। अटेंड करते थे कौन? वो प्रीस्ट है ना, और उनके ईसाई मुबल्लिग। तो बराबर अटेंड करते, क्या बोलते हैं इतवार की असर जल्दी शाफी, असर जल्दी हो गई तो वो मकामी बाशिंदे, काले कहना मना करते, मकाम बाशिंदे अफ्रीकन खड़े हो गए, हमको क्या हमको कोई सेंसिटिव नहीं है, उनको अलग लग गया। इस्लाम में आ जाओ, तुम्हारा जितनी बात करती है ना मुसलमान देखिए हम ले रहे हैं, उसके बावजूद भी 200 के करीब है ना, क्या है हो गए हैं। हमारे मिशनरी जो है ना पानी की तरह पैसा बहाते हैं इन पर, हफ्ते में बुला के उनको डेली बेसिस पे देते हैं, उनकी जरूरत जिंदगी देते हैं, मिल देते हैं, पौड़ा आता है वहां खाने का, शक्कर साबुन हर चीज देते हैं, तालीमी फैसिलिटी बिल्कुल देते हैं, मेडिकल सहूलतें देते हैं, सब उन पर पानी का पैसा मार रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि अंदर में इनकी कुछ आसपास नहीं है। पीपुल सोलर यहाँ पे हम देते, हम देते से आप जवाब इनके अंदर का असर नहीं है, और तुमने कहने नहीं किया, ये खड़े हो गए। और बोले सच्ची बात तो ये है कि हम बैठते थे, हमको भी अंदर से सिखा रहे, बोलो क्या करिए, खींच रही है कि हमारे पैरों में बेड़ियां हैं किसकी, हमारे मिशनरी की, हम तोड़ नहीं सकते, मजबूर है। तो सवाल जो क्या किया, सुनो
تو کیا ہمارا مذہب آسمانی مذہب نہیں ہے؟ ہمارا دین آسمانی دین نہیں ہے؟ ہمارے نبی اللہ کے نبی نہیں ہے؟ ہماری کتاب تورات جو ہے انجیل اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ ہماری شریعت اللہ کی شریعت نہیں ہے؟ میں دوسرا ختم بولوں دوسرا ختم اور ہے تو ایسے ہے تمہاری بات اثر کرتی ہے اور بات اثر کیوں نہیں کرتی؟ بڑا پیچیدہ سوال تھا. مولانا نے کہا ہم کے نبی اللہ کے نبی ہمارا ایمان ہے، اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم اپنے اسلام میں کیسے جائیں گے؟ ہم تو نہیں اور منع کرتے ہیں وہ خود بھی ہو. آپ کے نبی اللہ کے نبی ہمارا ایمان ہے، آپ کی کتاب اللہ کی کتاب ہمارا ایمان ہے، آپ کی شریعت اللہ کی شریعت ہمارا ایمان ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ آپ کی بات اثر ہے ہماری بات اثر ہے. وہاں جو جواب دیا ہے نا اللہ اکبر. پہلے کمپنی دوا بناتی ہے، کیا بناتی ہے؟ دوا کرتی ہے. کمپنی وہی ہے، فارمولہ بھی وہی ہے، کمپنی بھی وہی ہے، فارمولہ بھی پیکنگ بھی وہی ہے، مگر ایکسپائری ڈیٹ کی ایک ویلڈ ڈیٹ کی ہے. کیا ہے ایکسپائری ڈیٹ؟ سمجھ میں نا تو ایکسپائری ڈیٹ کی دوا کو کمپنی کی الاٹ نہیں کرتی ہے، استعمال کی جاوے. ایسے فرمائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے ادویات کے حملے بولو کیا ہو گئے؟ ایکسپائر ہو گئے. اب قیامت یہ فارمولہ چلے گا. یہاں ایک سوال کیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ایکسپائری کی دوا جو ہے جو اس کو استعمال کرنے کی الاؤڈ بھی نہیں ہے وہ مارکیٹ میں کیوں کھپ رہی ہے، کیوں بک رہی ہے، جس سے ساری انسانی جو ہے نا ہلاکت میں پڑی ہے، بے حیائی میں پڑی ہے. جہاں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جن کے ذمے صحیح مال سپلائی کرنے کی ذمہ داری تھی انہوں نے صحیح مال سپلائی کرنا چھوڑ دیا تو چائنا ایٹم مارکیٹ میں آ گئے. ارے خالی کوڈ ڈیٹ ہے نا، ایکسپائری ڈیٹ ہے، اولڈ ڈیٹ کرنٹ ڈیٹ اس کے بعد لیتا. یہاں تو ایکسپائری ڈیٹ کی دوا ہے. ہم ایک ملک میں گئے تھے تو ایکسپائری کو سب چینج کر کے مار رہے ہیں اور سارے کے اوپر ایسا کون ذمہ دار ہے؟ میں اپنے غریبوں میں جا کے دیکھو وقت فرصت کا کام ابھی باقی ہے، نور توحید کے انتظام ابھی باقی ہے. مثل مقید گنچے میں پریشان ہو جا رستے بزرگ سوائے سے پریشان ہو جا ہے تم ایک ماں تو ذرے سے غائب ہو جا اور نگمہ ہو سہانا میں طوفان ہو جا. ایک سے پسوں میں بالا کر دیں اور دہر میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ کر دیں. ہم ذمہ دار تھے، ہمیں سو گئے داستہ کہتے. اس کا سوال ہوگا دنیا کی بھیجنے کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ذمہ دار تھے. ہمارے نخرے ہیں، ہماری چاہتیں، ہمارے رات ہیں، ہمارے ارمان، ہمارے آرزو جنت پہ پورے ہو گئے. ذرا پورے ہوگا کچھ دنیا کی لڑائی میں ایک شخص اندر میں دشمن گھر میں دیکھو اسے اپنے حالت میں قرآن پر کیا ہے. تو حضور صاحب کے میزبان خادم رسول کون؟ حضرت ابو بکر. حضرت غلط کوٹ نہیں کرنا، غلط کوٹ مت کرو، یہاں فٹ نہیں آتی ہیں، یہاں اس کے بارے میں نازل نہیں ہوئے. یہ بات آئے تو ہمارے بارے میں کیا تھی کہ ہم جب اسلام پر فتوحات ہوئی اس میں جاتی ہے محنت کو چھوڑ کر عوام کی وجہ سے امن کی وجہ سے کام نہیں جاتا. عملہ جب میں ذمہ داری چھوڑ کے نہیں چاہتا نا ہاتھ سے آج تک مجھے مشاہدہ کیا اور ذمہ داری وہ نشان ہے، وہ میں نے ہاتھ سے چلا دیا. کام کو نہیں ہوگا اپنے کو عمل کرو. نشہ نہیں چلے گا. ہم اپنے ذمہ دار سمجھیں اس سے سوال ہوگا نسلوں کے ایمان کا خطرہ ہے. اس پر کام کرنا ہے کام دنیا اللہ سے بارڈر میں دے دیں گے
दुनिया समुद्रों में दे देंगे, चादरें शुक्रों में देंगे, क्या शुक्रों को बना हम बैठे ना तो बैठे आ जाती है। तो जरा हाथ फिराओ, उसके लिए बड़ा मसला, हाथ तो फिराना पड़ेगा, थोड़ा सा हम करेंगे, वर्ष आगे नहीं करेंगे, ऐसे अल्लाह दुनिया की शिकना बनाएंगे। जब इस मेहनत को करेंगे, अल्लाह जल्ले शान हो, मिक़दाद बिन असवद तआला इस संजय के ले गए, कहाँ बोलो इस संजय के ले गए, दो चूहे के पाँच गए ना, पाँच गए में तो छोटे बच्चे ना वो बहुत थे, मेरी किराने की दुकान है, बड़े आराम से मारने मिलते थे, और छोटे पाँच गए होते ना, आज इतने ना पाँच गो का खतरा है बड़ा, वो नहीं मारने मिलते, मैंने ज्यादा तजुर्बा है। तो वो जो है वो खेल रहे थे, तो वो कहे कि पेशाब कहीं बदन पे नहीं हो जावे, इसे इधर से देखा एक डब्बा था उसमें डाल दिया उनके ऊपर, एक अंदर है एक बाहर रह गया, बाहर होने ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा है, छोड़ो ने मेरे पार्टनर को, दोस्त को, तो ध्यान नहीं दिया, तो बिल में गया और अशोने के अशरफिया लाई, इन्होंने फारिग होने तक 3 अशरफ वाले कैसा देखता था, छोड़ो ना मेरे पार्टनर को, तो ये देखते रह गए। अब दोनों का मैं खड़ा रहता, वो जाता था तकरीबन 70 अशरफ लाई, बोलो सोने के सिक्के, तो सब उसके बाद क्या होगा, आखिर में पानी भी नहीं लाया, जितना था माल डिपॉजिट कर दिया, बिल की रकम, अब छोड़ो इसको। तो साहबा चौकन्ना थे, हाँ वो माल को लेके ऐसा नहीं कि चलो कुल्लू हलाल माँ, चौकन्ना थे, गए मेरे आका के पास लेके, लेकिन ऐसा हो गया, मेरे आका ने फरमाया वो हलाल रोजी है बेगुमान, जिसका तुमसे क्या क्या है बोलो वादा क्या क्या है, चूहा बड़े बड़े ढेरों को है ना जमीन में ले जाता है, ये गुमान के खिलाफ अंदर से क्या लगे बोलो क़यामत तक ज़ाब्ता है ये। हाँ, दिन की मेहनत का अपना मकसद बनाएंगे, नागौरे जरूर आएगी, जूतियों में लाके दे देंगे, नागौरे के बगैर काम होता नहीं। इस राह से इस मेहनत का पहला रास्ता, पहला स्टेशन नागौरिया है। क्या बोला, तो नागौरे समझने के और काम होने वाला है। बच्चे का निकाह होता है ना, तो पूछते क्या हाल है, कुछ गुड न्यूज है, बेचारी तकलीफ में पड़ती है, हालात खराब है, उसकी हालत खराब होती है, क्या होता है इसको गुड न्यूज। हाँ, ससुराल में मैके वाले से, तो ये नागौरी है ना गुड न्यूज है। पहले नागौरी आएगी, हक्का रास्ता नागौरी के घाटों से गुजरता है, कोकन की रेलवे बगैर टनल के गुजर नहीं सकती है, हक बगैर नागौरी के नहीं चल सकता, नागौरी आएगी, उसके पीछे अल्लाह ने कुशादगी रखी है, साहबा की तरह सामने है। इसलिए दोस्तों सबसे पहली नियत करो कि हम इस काम के लिए पैदा हुए, कहते नहीं इंशाअल्लाह, और इसी काम के लिए पैदा, हमारे जानों को मालूम अल्लाह ने अपने दिन की मेहनत के लिए जन्नत के लिए खरीदा है, इसे नियत पूरी करेंगे इंशाअल्लाह, हम सब इस काम को करेंगे। भाई दुनिया तो सूरज में हमारे मजे, हमारे नखरे, हमारे चाहते किधर बोलो, किधर है जन्नत में, कहाँ है, चलेंगे इंशाअल्लाह, उसकी फीस लेनी पड़ेगी, हिम्मत करके बताओ इंशाअल्लाह 4 महीने के लिए कौन तैयार है। अल्लाह आपकी नस्लों को कबूल करवावे, अपने नस्लों पे भी एहसान करे, अपने नस्लों पे एहसान करे, कहाँ या बहु कहाँ जा रहे, चले